حي على الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا حين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الصاد کی ابتدائی 7 آیات کی تلاوت کی گئی ہے۔ سورہ صاد 23ویں پارے میں ہے اور سورہ نمبر 38 ہے اور یہ مکی سورہ ہے۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سیرت النبی کا جو سلسلے وار پروگرام ہفتہ وار چل رہا ہے اس کا 6واں پروگرام جو ہے آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پیش کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہم سیکھ کر کے آئے ہیں وہ آپ کے سامنے حق بات پیش کر سکیں۔ اس سے پہلے جو ہم لوگ سیکھے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، جوانی، شادی، نبوت کا مرحلہ، اور 6 سال تک ہم لوگ پہنچ چکے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 3 اسٹیپ میں دعوت پیش کیے۔ غار حرا سے آئے، اپنی فیملی کو پیش کیے، دوستوں کو پیش کیے، پھر خاندان والوں کو دعوت کر کے دعوت پیش کیے، اب پھر جعل الاعلان کوہ صفا پہ چڑھ کر کے ببانگ دہن دعوت کو پیش کی۔ اس کا ریئیکشن جو ہے مختلف انداز میں آیا۔ جو ہمیشہ جو ہے ایسا ہی ہوتا ہے کہ حق جو ہے اپنی ایک دعوت پہ ٹکا رہتا ہے، لیکن باطل جو رہتا ہے وہ پیترا بدلتا رہتا ہے۔ تو پہلے جو ہے ان لوگوں نے چٹکی مڑانے کی کوشش کی کہ مذاق ہی میں جو ہے ان کی دعوت کو سیریس ہی نہیں لو۔ اس سے کام نہیں چلا تو پھر وہ لوگ جو ہے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر وہ لوگ نوجوانوں کو دور رکھنے کے لیے کچھ غفلت جو کرنے کا کام تھا وہ لوگ خرید ورید کے لے کے آئے، اور اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ابو طالب، ان سے بات کی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کو گمراہ مانتے ہیں۔ اور پھر اس سے بھی کام نہیں چلا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لاتے ان کو مارتے پیٹتے ستاتے تاکہ کوئی ڈر سے ایمان ہی نہ لائے۔ 5واں یہ ہو گیا۔ 6 نمبر پہ جو ہے آپ دیکھیں گے چچا ابو طالب کو آ کر کے دھمکی دیے۔ پہلے تو ریکویسٹ کیے، اب ریکویسٹ سے کام نہیں چلا تو سوچے کہ دھمکی دیتے ہیں اور جنگ کی دھمکی دی کہ ڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر اس سے بھی کام نہیں چلا تو 7واں پیترا وہ لوگ بدلے کہ چچا ابو طالب سے کچھ جو ہے بارگین کیے، خرید و فروخت۔ عمارہ بن جو ہے ولید کو لے کر کے آئے، اب وہ بہت خوبصورت نوجوان تھا کہ اس کو آپ لے لیجئے اور اپنے بھتیجے کو مجھے دے دیجئے تاکہ ہم آپ کے بھتیجے کو قتل کر دیں، لیکن آپ کا کوئی لاس نہیں ہوگا، ایک آدمی کے بدلے میں ایک آدمی آپ کو مل جا رہا ہے۔ تو چچا ابو طالب اس کو بھی نہیں مانے۔ تو اس طرح سے جو ہے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بولے کہ آپ جو یہ دعوت کا کام کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا موٹیو کیا ہے، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیونکہ دنیا میں کوئی بھی انقلاب لانا چاہتا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی موٹیو ہوتا ہے۔ تو آپ اگر مال چاہتے ہیں تو ہم مال کا ڈھیر لگا دیتے ہیں، یہاں تک کہ سب سے زیادہ قریش میں مالدار آپ ہو جائیں گے۔ اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ کسی خاندانی لڑکی سے عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو جس سے بولیے ہم آپ کا نکاح کرا دیتے ہیں۔
اور اگر کوئی جن وغیرہ آتا ہے اور آپ علاج کرانے پہ قدرت نہیں ہے تو ہم لوگ پیسہ جمع کر کے جو ہے آپ کو میڈیکل بھی کرا دیتے ہیں، علاج بھی کرا دیتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ بن ربیعہ یہ ریکویسٹ لے کر آیا تھا، تو سورہ حامیم سجدہ کی جو ہے 38 آیت سنائے تو وہ سمجھ گیا کہ کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگ ظلم و ستم کا جو ہے ایک نیا دور کا آغاز کیے کہ اب یہ غلام نوجوان کو مارنا پیٹنا تو الگ بات ہے، مین کو ماروا، ابو بکر صدیق پہ ہاتھ ڈالو، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ ڈالو۔ تو عقبہ بن ابی معیط جو ایک مرتبہ اجڑی لا کے رکھ دیا، ایک مرتبہ جو ہے گلے میں پھندا لگا کر کے جو ہے زور سے دبا دیا کہ محمد سے آنکھیں ابل پڑی۔ ایک مرتبہ میں سنا چکا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارے کہ چہرہ وغیرہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، یہاں تک کہ لوگوں نے گھوشت کر دیا تھا کہ یہ انتقال کر چکے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے نئی لائف زندگی دے دیا۔ تو اس طرح سے جو ہے نوجوانوں اور غلاموں سے بڑھ کر کے اب جو ہے مین لوگوں پہ ہاتھ اٹھانا شروع کی، لیکن اس کا ریئیکشن اللہ تعالیٰ یہ دیا کہ جتنا ظلم بڑھتا گیا تو اسی میں سے جو مین اب ادھر ایمان قبول کرنے لگے، خاص طور سے جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے وجہ یہاں تک ہم لوگ پہنچ چکے تھے۔ آج جو ہم شروع کریں گے تو یہ چھٹے ہی نبوی میں جو ہے کہ لاسٹ جو ہے وہ سین تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے 6 سال ابھی مکمل ہو چکے ہیں۔ اب یہ 7ویں ہجری سے بات شروع ہوئی۔ 7ویں ہجری میں معاملہ یہ ہوا کہ ابو طالب جو ٹھان لیے تھے کہ ہم اپنے بھتیجا کو بچائیں گے تو بچائیں گے، اور ابو لہب جو چچا ہے وہ ٹھان لیا تھا کہ ہم اپوز کریں گے تو کریں گے۔ اب دونوں نے انتہا کر دی تھی، ایک اپوز میں انتہا کر دیا، سارا حدود کراس کر گیا، تو چچا ابو طالب بھی سارا جو ہے آؤٹ آف وے جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سپورٹ کی، ورنہ جو ہے حساب کتاب میں بیٹھتے نہیں کہ جو آدمی ایمان نہیں لایا ہے وہ جان پہ کیوں کھیل رہا۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ 7ویں نبوی میں چچا ابو طالب کو تھوڑا سا جو ہے تشویش لاحق ہوئی کہ یہ لوگ جو ہے آپ جو ہے کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ جو مطلب گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے یا آدمی حساب کتاب کرتا ہے کہ ان کو ماریں گے تو کیا ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا، تو اب یہ لوگ اتنے جھجھلا گئے ہیں کہ آپ کچھ بھی رسک لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے جو ہے کئی وقت آ چکے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو ایمان مطلب قتل کرنے کے لیے نکل ہی چکے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو راستے میں موڑ دیا۔ عقبہ بن معیط تو جو گردن میں پھندا ڈال ہی دیا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کو تو مارتے مارتے مار ہی دیا تھا۔ تو اب اس لحاظ سے ان کو لگا کہ رسک نہیں لے سکتے، کیونکہ کبھی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھ رہے ہوں اور ان کے ساتھی وغیرہ موجود نہ ہو اور کوئی آ کر کے تلوار سے اٹیک کر دے تو پھر حضرت حمزہ کیا کریں گے، حضرت عمر کیا کریں گے، بعد میں جو ہے بدلہ لے کے بھی کریں گے تو جو چلا جائے گا اس کو تو نہیں واپس لا پائیں گے۔ تو یہ جو ہے سیریس جو ہے بہت زیادہ اب جو ہے ان کو ایزی نہیں لے سکتے، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا اور اپنے خاندان بنو ہاشم خاندان کو اور مطلب خاندان کو جمع کیے جن سے زیادہ امید تھی۔ اب بولے کہ دیکھو اب یہ ایک چیلنج والی بات ہو گئی کہ پورا قریش یونائٹ ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے پہ، تو اب ہم لوگ کو جو ہے سیریس ہو جانا چاہیے، یونائٹ ہو جانا چاہیے اور کمر کس لینا چاہیے ان کے ڈیفنس پہ۔ اور مکہ میں اب شہر میں رہ کر کے ڈیفنس کرنا پاسبل نہیں لگ رہا، تو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ میری ایک گھاٹی ہے شیب ابی طالب، تو وہاں چلے جاتے ہیں، اور وہاں ایک سیف ایریا ہے اور مکے سے تھوڑا دور ہے، تو وہاں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیفٹی کا کام کرنا قدر غنیمت ہے اور آسان ہے اور سیکیور بھی ہے۔ تو جو لوگ مسلمان ہیں تو ایمان کی وجہ سے چلے ہمارے ساتھ، اور جو مسلمان نہیں ہوا بنو ہاشم بنو مطلب میں سے تو کم سے کم خاندانی حمیت میں نکلے، اس کے بیٹے بھتیجے کو کوئی ہاتھ لگا کیسے برداشت کرے گا۔ تو سب لوگوں نے ہاتھ اٹھایا، نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، سوائے ابو لہب کے۔ اس نے کہا نہیں یہ واللہ یہ بہت برا سودا ہے، بہت برا سودا ہے، اور وہ دوڑا گیا اور اس کے مجلس میں جا کر کے بولا کہ نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ابو جہل وغیرہ کو، اور یہ ابو طالب جو ہے یہ الگ ناٹک نکالا ہے۔ تو چچا ابو طالب جو ہے پورے بنو ہاشم خاندان کو لے کر کے مکہ سے دور تھوڑے سے دیہات میں جا کر کے پورے خاندان کو بسا لیے۔ اب جب ابو جہل کو پتا چلا کہ یہ بنو ہاشم خاندان پورا جو ہے ڈیفنس میں ڈٹ گیا ہے، تو اب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سبق سکھائیں گے اور ان کے جو مین سردار چچا ہیں ان کو بھی سبق سکھائیں گے اور پورے خاندان کو بھی سبق سکھائیں گے۔ اب ساتھ دینے کا مزہ چکھو کیسا ہے؟ تو کہا کیسے مزہ چکھاؤ گے، پورے خاندان سے کیسے لڑو گے، ان فائٹنگ کراؤ گے کیا؟ کہا نہیں،
ان فائٹنگ میں تو سارے لوگ مر جائیں گے، وہ بھی مر جائیں گے، ہم بھی مر جائیں گے. جنگ فجار وغیرہ 2-3 بار بواس وغیرہ ہو چکے تھے. تو بنو ہاشم سے تو لڑ تو نہیں سکتے ورنہ نقصان بہت ہوگا. تو ان کو سبق کیسے سکھائیں گے؟ تو ان کو سبق سکھانے کا طریقہ یہ ہے کہ سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں. ان کا کتنے دن یہ جو ہے گھاٹی میں رہیں گے، بھوک لگے گی تو باہر آئیں گے ہی، اور زیادہ جب بھوک لگے گی تو حوالے کر ہی دیں گے، کیونکہ سارے لوگ مسلمان تو ہے نہیں، تو تنگ آ کر کے دے دیں گے. تو پورا ایک صحیفہ لکھا گیا، بڑے بڑے سرداروں کو بیٹھایا گیا اور اس میں پورا ڈیٹیل لکھ دیا گیا کہ بنو ہاشم کے ساتھ نہ کوئی اٹھے گا بیٹھے گا، نہ کوئی بات کرے گا، نہ کوئی خرید و فروخت کرے گا، نہ کوئی جو ہے شادی بیاہ کرے گا، نہ ان کی طرف سے صلح کے ریکویسٹ کو قبول کرے گا، نہ کوئی اپنے دل میں نرمی تک لائے گا، اور نہ کوئی جو کھانے پینے کی چیز ان کو دے گا. اور سارے لوگ لکھے، دستخط کیے کہ بنو ہاشم کے یہاں ایک دانہ نہیں جانا چاہیے. کمپلیٹ سوشل بائیکاٹ. ابھی زیادہ سے زیادہ معاشی بائیکاٹ لگتی ہے نا، لیکن وہاں پہ جو ہے کمپلیٹ سوشل، ہر طرح سے. آج کے دور میں جو کوئی جیل میں بھی چلا جاتا ہے تو وہاں پہ کم سے کم اس کی جان کی سیفٹی رہتی ہے. اگر جیل میں کوئی مر جائے تو پھر حکومت جواب دہ ہو جاتی ہے، اور کم سے کم اس کو 2 وقت کا کھانا تو ملے گا، چاہے دال کتنی پتلی کیوں نہ ہو، لیکن کھانا تو ملنا ہے اتنا کم سے کم وہ زندہ رہ سکے. یہ ایسا جیل تھا جس میں لائف کی بھی سیکیورٹی نہیں اور کھانے کی بھی سیکیورٹی نہیں، اور پورے خاندان کے ساتھ. اور 1-2 دن نہیں رہنا پڑا، کمپلیٹ 3 سال، 1000 دن. ایک سال میں 365 دن ہوتے ہیں. 7ویں نبوی کے محرم میں انٹری لیے ہیں اور 10ویں نبوی کے جو ہے محرم میں باہر آئے. تو 7, 8, 9 10ویں میں پہلے مہینے میں آئے. تو کمپلیٹ 3 سال شیب ابی طالب میں رہنا پڑا ہے. اور اس میں یہ لوگ پری پلان، کوئی آدمی کتنا جو ہے اللہ وغیرہ اسٹاک کر لے گا، جبکہ آپ جانتے ہیں کہ مکے والوں کا جو ہے معیشت کا دار و مدار جو تھا وہ ایگریکلچر نہیں تھا. یہ مدینے والے ایگریکلچر پہ ڈیپینڈ کرتے تھے کہ بو اگاؤ کھاؤ، لیکن مکے والے جو تجارت پیشہ تھے، کم جو ہے بزنس کیے اور پھر جو ہے کماؤ اور کھاؤ. اب بزنس مین کے لیے امن کا ہونا ضروری ہے، لہذا یہ ہے کہ ان کو بزنس ہی نہیں ہو پا رہے تھے کیونکہ یہ نکل ہی نہیں سکتے تھے. اور اگر کوئی قافلہ وغیرہ آ گیا، ایک تو یہ ہے کہ نارمل دن میں یہ باہر آ ہی نہیں سکتے تھے، اور صرف یہ 4 مہینے باہر نکل سکتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے مین میں. وہ کون سے؟ اشہر حرم میں نکل سکتے تھے. اشہر حرم جو جس میں لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے، وہ 3 ہیں: ذی قعدہ، یہ ذی الحجہ، محرم، یہ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور پھر ایک عمرہ کے لیے رجب. تو یہ 3 مہینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، اور اس 3 مہینے کو بھی غنیمت جانتے تھے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس 3 مہینے میں بھی جو ہے حج کے لوگ آتے تھے تو دعوت کے لیے نکل جاتے تھے اور فوراً لوگوں کو پکڑنا شروع کرتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ اب بعد میں بتاؤں گا کہ یہی وجہ ہے کہ یثرب والے ایمان لائے. لیکن یہ جو قریش والے تھے، یہ بنو ہاشم والے تھے، یہ لوگ اس مہینے میں نکلتے تھے کہ کچھ خرید لیں اور کچھ جو ہے غلہ وغیرہ حاصل کر لیں. تو مکے کے جو قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، کوئی بھی قافلہ آیا، کوئی گیہوں لے کر کے، کوئی چاول لے کر کے، کوئی جو لے کر کے، تو یہ لوگ دیکھتے تھے جیسے بنو ہاشم والے جا رہے ہیں خریدنے کے لیے تو یہ لوگ کود پڑتے تھے. اور اگر گیہوں کی قیمت جو ہے 20 روپے ہے تو پوچھتا کتنے روپے؟ 20 روپے. ہم 40 روپے دیتے مجھے، تاکہ بنو ہاشم نہ خرید سکے. اور ان کے پاس جو ہے انکم دھیرے دھیرے کم ہوتا جا رہا تھا اور ان کے تو انکم بڑھ رہا تھا. تو اس طرح سے بالکل مجبور کارنر کر دی ہر طرف سے. تو ہمارا نقصان ہو لیکن جو ہے ایک دانہ جو ہے بنو ہاشم کو نہ ملنے پا. آخر میں اس حد تک نوبت آ گئی کہ کھانے کو کچھ ہی نہیں تھا، پورا قبیلہ جو ہے بھوکا ہے. عورتیں جو ہے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی کیونکہ وہ کھائے گی تبھی تو دودھ ہوگا تو بچوں کے دیں. تو بچے رات بھر بلکتے تھے. اور زیادہ کیا کرتے تھے، کوئی جب درخت ملا اس کا پتا جو ہے کوئی مرد کھا لیا، اور جو ہے کوئی پانی اگر بہہ رہا ہے اس میں کوئی چمڑا جو ہے بہہ کے جا رہا تو چمڑا کو نکالتے تھے، اس کو دھلتے تھے، پھر اس کو آگ میں جو ہے پانی میں ڈالتے تھے، اور اس سے جو کچھ جو ہے قطرات وغیرہ ملتے تھے تو بچے کے حلق میں گرا دیتے تھے. اور عورتیں بچے جو بلکتے تھے تو اتنے زور سے، کیونکہ پورا قبیلہ تو 300-400 کی تعداد میں تھے، تو ایک شور مچ جاتا تھا.
رونے کی آواز آتی تھی تو یہ گھاٹی کے باہر قریش کے سردار پھر مزہ لیتے تھے کہ دیکھو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رزاق ہے اور اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کو دانے دانے کے لیے محتاج کر دیا۔ جبریل علیہ السلام اگر جب وہی لے کے آ سکتے ہیں تو دانا نہیں لے کے آ سکتے، تو اپنے نوجوانوں کو کنونس کرتے تھے۔ تو اس طرح سے جو 3 سال کا جو ہے عظیم عرصہ ہوا، کبھی کبھار ان کو جو کھانا مل جاتا تھا، وہ کیسے ملتا تھا کہ کوئی ہر معاشرے میں شریف بھی رہتے ہیں اور رذیل بھی رہتے ہیں، تو حکیم بن حزام جیسا آدمی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا، اس کو دیکھا نہیں جاتا تھا کہ ہماری پھوپھی جو ہے بھوکے مر رہی ہیں، تو کبھی رات میں جو ہے جب قریش کے سردار سو گئے تو پھر گھاٹی کے پار سے چھپ چھپا کر کے کوئی گدھا وغیرہ پر ایک بوری ڈال کر کے جو ہے ادھر دوڑا دیا، چلے جل، تو پھر جو ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ جو ہے پکڑ کے لاتے، پھر سب لوگ بھوکے ٹوٹ پڑتے، تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنٹرول کرتے، پھر سسٹمیٹک سب کو جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دے کر کے کسی طرح 1 ٹائم 2 ٹائم کا گزارا ہو پاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کچھ بھیج دیے، کبھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیج دیے، لیکن یہ سب کے آٹے میں نمک کے برابر، اونٹ کے منہ میں زیرہ کے بقدر جو معاملہ ہوتا تھا۔ تو 3 سال کا عظیم عرصہ گزرا ہے، لیکن بنو ہاشم کی بھی جب آپ کو تعریف کرنی پڑے گی اور چچا ابو طالب کی بھی کو داد دینا پڑے گا کہ مسلمان جو ہے اگر جو ہے آج کے دور میں کسی کو اس طرح پروٹیکشن دے تو 1 سال میں جھجلا جائے کہ خواہ مخواہ کی مصیبت کیوں، کیونکہ مسلمانوں کا مشہور ڈائلاگ یہی ہے، دین کے ذریعے سے اگر کچھ بھی جو ہے ناخن میں بھی خراش آ جائے نا تو کہیں گے یہ خواہ مخواہ کے لیے مصیبت کیوں، ہاں بزنس کے لیے کچھ بھی آ جائے ہم ساتھ ہیں تمہارے، دین حق کے راستے میں کچھ نہیں آنا چاہیے، خواہ مخواہ ہو جاتا ہے، خواہ مخواہ کے لیے پنگا کیوں لیتے، خواہ مخواہ کے لیے یہ ایسا کیوں کرتے۔ لیکن وہ بنو ہاشم کے لوگ آدھے مسلمان تھے آدھے ہندو تھے، لیکن وہ یہ نہیں سوچے کہ خواہ مخواہ ہم کیوں تڑپ رہے، بس ایک یہ ہے کہ بس غیرت کی بات ہے کہ ہمارے بھتیجے کو کوئی ٹارگٹ بنا یا ہم جو ہے پیٹ پہ پتھر رکھ کر کے ڈیفنس کریں گے تو کریں گے، ایک مرتبہ وعدہ کر دیے تو کر دیے۔ تو یہ جو ہے اصل انسانیت ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ جو ہے آپ سمجھیے کہ سینسیٹیوٹی کتنا زیادہ بڑھ گئی تھی کہ چچا ابو طالب اتنا جینیس تھے، آپ اتنا زیادہ جو ہے دماغ لگاتے تھے کہ رات میں جب سوتے تھے تو آپ کو ماحول کا اندازہ بھی ہوگا کہ کتنا خطرناک ماحول تھا، کہ وہ سب لوگوں کو سلاتے تھے، سب لوگ اپنے اپنی جگہ سو جاؤ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے بیٹا تو بھی سو جا، اور سب لوگوں کے سامنے تو سو جا، وہ بیڈ پہ تو سو جا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چونک جاتے تھے کہ سب سے پہلے مجھے کو سلا رہے، نہیں سو جا تو، اور سو گئے، سب لوگ دیکھ لیے کہ ہاں سو گئے، پھر تم لوگ بھی چلے جاؤ اپنے اپنے بستر پہ، سب لوگ چلے گئے۔ جب سب لوگ نیند آ جاتی تھی تو پھر اپنے کسی بیٹے بھتیجے کو جو بلاتے تھے، اب بولتے تھے کہ سیٹ چینج کرو، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے بیٹا آپ اٹھو یہاں سے اور تم ادھر آ جاؤ اور یہ ادھر ہے، تاکہ اس میں سے کہ اگر کوئی غداری کر کے کسی کو رپورٹنگ کر دے اور وہ رات میں آ کے اچانک اٹیک کرے تو میرا بیٹا مر جائے، میرا بھتیجا مر جائے، اس قدر جو ہے خوف کا معاملہ تھا۔ تب جا کر کے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے جلال آیا کہ ٹھیک ہے صبر کا امتحان ہو گیا، صبر کا امتحان ہوا تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ بنایا، دنیا میں ذریعہ بنتا ہے لیکن بناتا اللہ ہی ہے، اس لیے مسلمان کو اصل میں خوش کرنا اللہ ہی کو ہے، پھر اللہ تعالیٰ ذریعہ کس کو بنائے گا وہ بھی آپ کو اپنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 2 ذریعے بنائے، ایک جو ہے انسانی ذریعہ اور ایک معجزہ بنایا تاکہ حجت بھی پوری ہو جائے۔ انسانی ذریعہ کیا ہوا کہ ایک مرتبہ ہشام بن عمر نام کا ایک آدمی تھا، ہر معاشرے میں بتایا کہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں، اور ہاکس اینڈ ڈاگس دونوں ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور ہاکس اگر کچھ کر رہا ہوتا تو ڈاگ تھوڑا دب جاتا ہے لیکن اس کو پسند تو نہیں ہوتا۔ تو معاشرے میں جو قریش کے معاشرے میں کچھ لوگوں کو یہ سوشل بائیکاٹ اچھا بھی لگ رہا تھا اور کچھ لوگوں کو خراب بھی لگ رہا تھا، لیکن جو میجورٹی جدھر رہتی ہے تو مائنورٹی والے دب جاتے ہیں، لیکن جب حد سے زیادہ ہو جاتا تو پھر وہ بھی جو ہے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو ہشام بن عمر اسی ٹائپ کا آدمی تھا کہ اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن بڑے بڑے سردار کے ڈیسیزن تھا تو کیا کرے بھائی۔ تو ہشام بن عمر جو ہے ایک مرتبہ اس کو دل میں آیا کہ بنو ہاشم والے تو تڑپ رہے ہوں گے، بھوکے مر رہے ہوں گے، تو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ تو وہ اتفاق سے ایک گدھی وغیرہ پہ گیہوں وغیرہ لادا اور وہ ڈائریکٹ چلا ہی گیا گھاٹی۔ گھاٹی میں جب گیا ہے تو جو اس نے حالات دیکھے ہیں تو اس کے تو حالت خراب ہو گیا، یہ معاملہ ہے تم لوگ کا، یہ تو بالکل مرنے کے قریب ہیں، یہ لوگ یہ تو ختم ہو جائیں گے، یہ لوگ
بالکل آخری اینڈ پہنچ گیا تھا معاملہ. تب اس نے کہا کہ یہ تو پہلے گلہ پکڑیے آپ لوگ، اب میں ابھی جاتا ہوں، اب میں جو کچھ کروں گا کروں گا. تو پھر دماغ دیکھیے کہ اب اکیلا آدمی کیا کرتا ہے. وہ آیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پھوپھی زاد بھائی تھا، اس کا نام تھا زہیر بن ابی امیہ. یہ جو ہے عاتقہ نام تھی ان کی والدہ کی، یہ ابو طالب کی بہن تھی، عبد المطلب کی بیٹی تھی. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ پھوپھی زاد بھائی لگے، ان کے ماموں زاد بھائی لگے. تو ان کو جا کر کے انہوں نے غیرت دلایا کہ تم کتنے بے غیرت انسان ہو کہ تمہارے ماموں لوگ جو دانا دانا کے لیے تڑپ رہے ہیں، تم قریش والے کا ساتھ دے رہے ہو. تو اس نے کہا کہ بھائی میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو خود یہ بالکل انجسٹ لگتا ہے، لیکن اکیلا چنا بھاڑ تو نہیں پھوڑ سکتا، میں کیا کر سکتا ہوں. اگر جو ہے مجھے مل جانا دو چار تو پھر تو میں تو بتا دوں. تو کہا کہ ایک تو مل گیا تم کو. تو کہا کہ کون؟ کہا میں. تو کہا اچھا دو ہو گئے ہم لوگ. تو بولا ایک اور تلاشو. تو کہا کہ ٹھیک ہے تم تیار ہو نا؟ کہا میں تیار. تو پھر ہشام بن عمرو جو متیم بن عدی کے پاس گئے اور پھر اس کو غیرت دلائے، کیونکہ یہ بھی جو بنو ہاشمی کے خاندان کے تھے. اس کے بولے کہ تم کیسے آدمی ہو، تھوڑا دور کے تھے. اس کو بھی غیرت ورت دلا. تو پھر وہی یہ سوال کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو بولے کہ اگر مل جاتا تو ہاں مل جاتا پھر کیا بات. تو بولا ایک تو مل گیا تم کو. کہا کون؟ تو میں ہوں. تو کہا ایک اور تلاش. کہا ایک بھی اور بھی مل گیا. کہا کون؟ تو کہا زہیر بن امیہ. تو کہا تین ہو گئے. تو ایک اور تلاش. تو کہا اچھا ٹھیک ہے ٹرائی کرتے ہیں. پھر اس نے جا کر کے بات کی ابو البختری سے، اس کو بھی جو ہے غیرت و اہمیت وغیرہ دلائے کہ انسانیت تو نہیں ہے. تو اس نے بھی وہی کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا، مجھے بھی خراب لگ رہا ہے کہ کیا چل رہا ہے. تو کہا کہ اگر کچھ مل جائے تو. کہا ہاں مل جائے تو بتا. کہا میں اور پھر جو ہے زہیر اور پھر متیم بن عدی. تو اس نے کہا کہ ایک اور تلاش. تو کہا ٹھیک ہے ایک اور تلاشتے ہیں. پھر وہ لوگ گئے اور پھر جو ہے زمعہ بن اسود کے پاس، اور اس کو بھی غیرت وغیرہ دلائے. اس نے بھی وہی جواب اکیلے. جیسے ہم لوگ یہی سوچتے ہیں اقامت دین کیا ہم اکیلے کیسے کر سکتے، آپ بھی سوچ رہے ہم اکیلے کر سکتے، وہ بھی سوچ رہے ہم اکیلے کر سکتے، وہ کرتے ہم اکیلے کیسے کر سکتے. یونائٹ کوئی ہو نہیں رہا، ایک جگہ خیر جمع ہو نہیں رہا. تو اس لحاظ سے اس نے بھی وہی کہا. تو کہا کہ تمہارے پاس تو کئی لوگ مل گئے. کہا کون کون؟ بتایا کہ میں ہشام بن عمرو، زہیر بن ابی امیہ، متیم بن عدی، ابو البختری. تو کہا بس 5 تو بہت ہیں، لیکن 5 آدمی پورے سماج سے کیسے لڑے گا. ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کچھ پلان بناتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے سردار ہے، پورا جو ہے قریشی کے اگینسٹ میں کھڑا ہونا ہے، اتنا آسان تو ہے نہیں. تو مقام جہون پہ جا کر کے ان لوگوں نے رات میں سیکرٹ میٹنگ کی کہ کیسے کام کیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ زہیر نے کہا کہ کل میں بات کروں گا، اب تم لوگ میرا ساتھ دینا. کہا ٹھیک ہے. صبح میں آئے ایک دم نہا وہا کر کے اب بہترین سے جبہ ابا پہنے ایک دم سویلائزڈ والے. اب پھر جب قریش والے آ کر کے بیٹھے اپنے اپنے چوپال پہ. اب پھر یہ آ کر کے طواف وغیرہ کیے ایک دم، پھر جو اس زمانے میں وہ کرتے تھے وہ سب کیے. اس کے بعد جو ہے اچانک آواز لگا یا معاشر قریش، اے قریش والو. سب آگے تو پھر جو انہوں نے ڈانٹا ڈپٹا، کیا ہم لوگ کھائیں پیئیں، ہم لوگ کپڑا پہنے، ہم لوگ یہ کریں، بنو ہاشم کو ہلاک ہونے کے لیے چھوڑ دیں؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ قسم خدا کہ میں نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ میں اس صحیفے کو پھاڑ نہ کہ پھینک نہ دوں. کیونکہ وہ صحیفہ کو لکھ کر کے پیک کر کے خانہ کعبہ کے دیوار سے لٹکا دیے تھے دروازے سے، اور سارے سرداروں کا دستخط تھا. اس نے کہا اب میں برداشت نہیں کروں گا، اب میں اس کو پھاڑے بغیر تو میں بیٹھوں گا نہیں. ابو جہل آیا، نہیں کذب تھا، جھوٹ بول رہا تو ایسا نہیں ہوگا. تو ادھر سے جو ہے متیم بن عدی نے کہا نہیں تو جھوٹا ہے، ہم لوگ اس وقت تیار نہیں تھے جب یہ لکھا جا رہا تھا. تو پھر اس نے کہا نہیں تو تم دونوں جھوٹ بول رہے. تیسرا آیا ابو البختری نے کہا نہیں یہ دونوں صحیح بول رہا تو جھوٹ بول رہا. پھر چوتھا آیا اس نے کہا نہیں ہم بھی ایگری نہیں کرتے، ہم اس وقت موجود ہی نہیں تھے جب لکھا گیا. اس طرح 5 ایسا اٹیک کیے کہ سارے لاجواب ہو کر رہے. ابو جہل کہتا ہے ھذا امر قضی باللیل، یہ جو ہے سائملٹینیسلی نہیں ہو رہا، یہ لگتا ہے کہیں پہ پری پلان معاملہ ہوا ہے. تشوروا بغیر المکان ھذا، یہ مشورہ کیا ہوا ہے، یہ اچانک جو ہے دل سے نہیں پھٹ رہا معاملہ.
لیکن سارے لوگ دیکھے کہ بڑے بڑے سردار اپوز میں آ رہے ہیں، 5 لگاتار ایک ساتھ آ گئے. تب ان لوگوں کو جو ہے سوچے کہ نہیں کچھ غور کرنا پڑے گا. یہ لوگ ابھی غور کر ہی رہے تھے کہ ادھر سے ابو طالب جو ہیں ڈنڈا لے کھٹ 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 کر آ گئے. بولے کیا معاملہ کیا معاملہ؟ تو وہ لوگ بتائے کہ یہ جو ناانصافی آپ کے ساتھ ہے، ہم کو برداشت نہیں ہے، آپ یہ ہم نہیں برداشت کریں گے. کہا ادھر سنو، تم لوگ ٹینشن مت لو، مجھے خود بات کرنے دو. تو سردار لوگ تھے کہ چچا ابو طالب سے تو چاہتے ہی تھے کہ یہ کچھ کمپرومائز کرائے. تو بولے کہ کیا بات ہے بتائیے آپ. تو چچا ابو طالب نے کہا کہ دیکھو میرے بھتیجے نے ابھی ابھی مجھے نیوز دی ہے، اڈو اینڈ ڈائی کا فیصلہ ہو جائے گا، تم لوگ ٹینشن نہیں لو. کیا نیوز ہے؟ میرے بھتیجے نے کہا ہے کہ چچا جان یہ قریش مکہ والے جس صحیفے کا پالن کر رہے ہیں کہ ہم نے جو عہد و قرار لکھا ہے اس کو نبھانا ضروری ہے، وہ عہد و قرار کو جو ہے دیمک چٹ کر گیا ہے ہی نہیں لکھا ہوا. صرف اس کے بیچ بیچ میں جہاں اللہ اللہ آیا ہے بیسم کا اللہم اللہ میں آپ کو گواہ بنا کر کے بولتا ہوں، تو جتنے سینٹینس صرف اللہ کا آیا ہے وہ باقی ہے، باقی سب ختم ہے، اندر پیک ہے ہی نہیں، اور اس کو نبھایا جا رہا. تو میرے بھتیجے نے کہا ہے تو میں تم کو کہتا ہوں کہ تم اس کو کھولو. اگر جیسا میرے بھتیجے نے کہا اگر ویسا نہیں ہوا تو میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے کر دوں گا. لیکن اگر میرے بھتیجے نے جو بولا ہے اور اس کی بات صحیح نکل گئی تو پھر تم جو ہے ظلم سے باز آ جاؤ گے اور بائیک آؤٹ ختم کرو گے. تو پھر جو ہے قریش کو لگا کہ یہ اس سے بہترین آفر کیا ہو سکتا ہے، یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا بہترین پیک ہے وہ کیسے ہو سکتا، کہاں ڈن کہا نکالو. تو متیم بنی آدھی گئے اٹھا کے لے کر کے آئے، اس کو پیک پہ پیک کھولتے گئے. لاج میں پتا چلا کہ پورا جو ہے جہاں جہاں جو لکھا ہوا تھا سب کو دیمک چٹ کر گیا ہے، صرف بسم کا اللہم جہاں جہاں ہے وہ باقی ہے. تو سارے لوگ لاجواب ہو گئے. یہ تو زندہ معجزہ تھا نا، اپنے آنکھوں سے دیکھا. لیکن قرآن میں آیا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اگر یہ ہر طرح کے بھی معجزہ دیکھ لے پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. وَيَقُولُ سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، یہ بولیں گے کہ یہ جادو ہے جو ہم پہ کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے شیب ابی طالب سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نکلنے کا سامان کر دیا کہ یہ 5 لوگوں کے سامنے جو ہے ان کو سوچنے پہ مجبور کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر ایک معجزہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو لاجواب کر دیا، اور پھر جو ہے یہ لوگ نکلے. تو اب جو ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خوشی کا پیغام دوڑے دوڑے سنائے. اب پورا بنو ہاشم کو لے کر کے آج 3 سال کے بعد قید سے رہائی ہوئی. اب سمجھیے کہ حالت خراب ہو ہی چکی ہوگی. اتنی حالت خراب ہو چکی تھی کہ 2 جو بوڑھے تھے نا وہ تو دم توڑ دیے. ایک بوڑھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 پلس ہو چکی تھی، 65 سال کی ہو چکی تھی، اور یہ چچا ابو طالب یہ 80 کراس کر چکے تھے. تو محرم کے مہینے میں یہ واپس آئے ہیں اور ان کو بیماری شروع ہو گئی، کیونکہ کھانا پینا تو تھا نہیں. تو بیماری شروع ہو گئی، وہ ادھر بیمار پڑ گئی، یہ ادھر بیمار پڑ گئے، اور پھر بیماری میں معاملہ شروع ہوا. تو یہ ہے قریش والے جو ہے پھر پلان میٹنگ کرنے لگے کہ دیکھو پتہ چلا ہے کہ یہ جو ابو طالب ہیں یہ بیڈ مریض ہو گئے، اور اب ایسا نہیں لگ رہا کہ ابھی بیڈ سے اٹھ پائیں گے. تو اب جس کچھ دنوں کے یہ مہمان ہیں یہ چلے جائیں گے، تو ان کے مرنے سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ کر لو، ورنہ اگر ان کے مرنے کے بعد ان کے بھتیجے پہ ہاتھ ڈالو گے تو پورا عرب تانا دیں گے کہ جب تک چچا تھا تو کوئی نے کچھ نہیں کیا، اب چچا مر گیا ہے تو یتیم بھتیجے پہ سب ہاتھ ڈالنا ہے. بہادر بنتے اپنے آپ کو. جب اس کا گارجین تھا تو کوئی نہیں مارا، آپ جب گارجین چلا گیا تب یہ لوگ بہادر بنتے ہیں، ان پہ ہاتھ ڈالتے. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے موجودگی میں کچھ کر لو. تو 25 سردار وغیرہ جو ہے تیار ہوئے، چلتے ہیں اور مرنے سے پہلے ان سے کچھ بات کر لیتے ہیں. تو جو یہ بیمار تھے سب لوگ گھر پہ آئے، اور سب جو ہے نوجوان وغیرہ بھی آئے، سب لوگ آئے، بوڑھے سب لاسٹ وزٹ بھی کر لیتے ہیں اور ان سے کچھ جو ہے گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. انہوں نے آ کر کے تقریر کیے کہ ابو طالب آپ کا جو مقام و مرتبہ ہے ہمارے معاشرے میں آپ کو معلوم ہے، اور آپ کے جو کنڈیشن ہے وہ بھی معلوم ہے، اور آپ جس معاملے کو فیس کر رہے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہے. تو اب آپ جو ہے اپنے بھتیجے کو بلائیے اور کچھ نہ کچھ ہمارے اور ان کے درمیان کرا کے ہی جائیے. کچھ ہم سے لے لیں، کچھ وہ دے دے، ہم ان کے دین اور جو ہے اس کو رسپیکٹ کریں، وہ ہمارے دین اور اس کو رسپیکٹ کرتے. کچھ فارمولا تو دیجیے.
تو چچا ابو طالب کو لگا کہ اب تو ہم جانے ہی والے ہیں تو کچھ نہ کچھ کرا ہی دیتے ہیں، ان کو کیا معلوم، وہ تو بس حمیت کے بیس پہ جو سپورٹ کر رہے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں کہ بھتیجے دیکھو قریش کا سارا سردار موجود ہے یہاں پہ، اور بہت پولائٹلی انداز میں تمہارے پاس ریکویسٹ لے کر کے آئے ہیں کہ کچھ نہ کچھ فارمولہ لا کر کے جو ہے معاملہ کو سیٹل کیا جائے۔ تو تمہارے لیے بھی یہ ہے کہ اب تو میں 80+ ہو چکا ہوں، تو اب تو میں زیادہ تمہارا سایہ نہیں بن سکتا ہوں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ چچا جان یہ کچھ لے لو کچھ دے دو یہ سب جانے دیجئے، میں تو صرف ان کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، کچھ کی تو جانے دیجئے، میں بہت زیادہ کہاں ڈیمانڈ کر رہا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ ایک بات بول دو، تم عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے، عجم تمہارے قدموں میں آ جائیں گے، اونلی ون۔ تو سب لوگ سناٹے میں آ گئے، ایک جملہ بولنے سے ایسا ہو جائے گا؟ کہاں ایک جملے بولنے سے عرب کے بادشاہ ہو جائیں گے ہم لوگ؟ ہاں عرب کے بادشاہ، عجم کے تم جو ہے تمہارے جزیہ دینا شروع کر دیں۔ تو ابو جہل کہا کہ ارے بتاؤ جلدی سے، ایک کیا میں 10 بولنے کے لیے تیار، کیونکہ سردار بولو جلدی بولو، ایک کیا 10 بول دوں گا میں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، زبان سے یہ بولو، وتخلؤوا ما تعبدون من دونی، اب پریکٹیکل میں اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کرتے اس کو چھوڑ دو۔ اللہ سر پٹک کے رہے، یہی تو لڑائی چل رہی ہے 13 سال سے 10 سال سے، اب پھر تم یہی لے کے آ گئے۔ تب اس نے کہا، ایک آدمی جھجلا کے کہا واللہ یہ آدمی تو ایک بھی بات ماننے کے لیے ہم لوگ کی تیار نہیں ہے۔ ایسا یہ ہے، لڑائی جھگڑا ہوتی ہے، کمپرومائز ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ 10 سال سے جو جھیل رہے ہیں ہم لوگ، بزنس چھوڑ چھاڑ کر کے انہیں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، تو کچھ تو گیو اینڈ ٹیک کرو، پیسہ دیے، دولت دیے، شہرت دیے، سب چیز دیے، کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں، اپنی بات منوانے کے لیے۔ کتنا ریجڈ ہے اس کا کام، کتنا ہارڈ ہے اس کا پیغام۔ تب جو ہے یہ لوگ کہے نہیں نوجوانوں کو اپنے بھگوان پہ ڈٹے رہو، چلو بات نہیں مان رہا تو ہم بھی نہیں مانیں گے۔ تو وہاں سے سب لوگ جو ہے نکلے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد کی ابتدائی آیات نازل کر دیا، جو میں آپ کو تلاوت کر کے سنایا کہ اس کی بات غلط ہے، ہم لوگ کا بھگوان صحیح ہے، اور ہم لوگ جو باپ دادا کے دین پوچھتے آ رہے ہیں وہی صحیح ہے۔ تو نوجوانوں کو کنونس کیے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ صاد نازل کر دیا۔ صاد والقرآن ذی الذکر، یہ سورہ صاد ہے، قسم ہے اس قرآن کی جو ذکر سے بھرا ہوا ہے۔ بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، بلکہ وہ کافر لوگ وہ کیوں نہیں مان رہے ہیں قرآن کو؟ کیونکہ وہ ایگو میں ہیں اور زدم زدہ میں آ گئے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ایسا نہیں کہ ان پہ حق نہیں کھل پایا ہے، ایسا نہیں کہ وہ جان نہیں پہچان رہے۔ کیوں نہیں مان رہے؟ زدم زدہ کی وجہ سے، کہ تکبر کی وجہ سے، کہ ہم چھوٹے ہو جائیں گے، یہ بڑا ہو جائیں گے۔ تو بل الذین کفروا فی عزۃ و شقاق، زدم زدہ میں آپ جو ہے یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ زدم زدہ اور یہ گھمنڈ کب تک چلے گا؟ کم اہلکنا من قبل من قرن، ہم نے کتنے ہی قوموں کو ایسے الٹ پلٹ کے پھینک دیا، تباہ کر دیا۔ فنادوا ولا تہینا منا، تو وہ چیخے پکارے لیکن اس وقت چیخ پکار کام نہیں آئے کچھ۔ تو یہ کس کھیت کے مولی ہیں؟ قوم عاد کو الٹ کے رکھ دیے، قوم سمود کو الٹ کے رکھ دیے، جو پہاڑوں کو تراش کر کے گھر بناتے تھے۔ تو یہ کیا، یہ تو خیمے والے ہیں۔ اواجب انجام منذر منہم، ان کو تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب، اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں مگر جو ہے جادوگر ہے، جھوٹا ہے۔ اجعل الآلۃ الہ واحدا، تو ابو جہل نے کہا کہ تمہارا معاملہ عجیب ہے اے محمد، تم نے سارے بھگوان کو ہٹا کر کے ایک کو بول رہے ہو تم، کیونکہ معاملہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، 360 کو ختم کرو اور ایک کو اسٹیبل کرو۔ یہ 360 تو شو پیس میں تھا، خانہ کعبہ میں، گودام میں کتنا رہا ہوگا یہ آپ اندازہ لگائیے۔ تو اجعل الآلۃ الہ واحدا، کیا اس نے جو ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کے ایک کو لے آیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بہت تعجب کی بات ہے، عجیب بات ہے کہ زیادہ بھگوان رہیں گے تو زیادہ کام آئیں گے، اور یہ کہتا کہ سب کو چھوڑو ایک کو مانو۔ تو وانطلق الملؤ منہم ان امشوا واصبروا، تو سردار لوگوں نے کہا کہ اٹھ کے چلے، اب بولے کہ چلو سب لوگ، واصبروا علی آلہتکم، اور ڈٹے رہو، صبر کا مظاہرہ کرو اپنے معبودوں پر۔ اب دیکھیں الٹا اب یہ صبر کر رہے ہیں، پہلے تو مسلمانوں سے صبر کرا رہے تھے، اب یہ اپنے بچوں کو تلقین کر رہے ہیں واصبروا علی آلہتکم، اپنے بھگوانوں پر ڈٹے رہو، جمے رہو۔ ان ھذا لشیء یراد، بلکہ بے شک ان کا معاملہ جو ہے اس سے کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے موٹیو ہے، یہ دین کی بات نہیں ہے۔
تو ما سمعنا بہذا فی الملۃ الاخرہ، اور ہم نے تو ایسی بات جو ہے پچھلے مذہب میں سنی ہی نہیں. تو ان ھذا الا اختلاق، یہ نہیں ہے محض من گھڑت بات. تو اپنے نوجوانوں کو کنونس کیا کسی طرح سے، اور پھر لے کر کے اٹھے کہ نہیں اپنے باپ دادا کے دین پہ ہی قائم رہنا. تو اس طرح سے جو ہے یہ لوگ چلے گئے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ حق و باطل میں کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا. اب بات سمجھ جائیے کہ یہاں سے جو ان کا انٹلیکچوئل ڈیمانڈ شروع ہو گیا. یہ لوگ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات تو آپ تو بہت سافٹ ہیں، لیکن آپ کا کلام بہت ہارڈ ہے. تو ایت بقرآن غیر ھذا ابدل ہو، یا تو یہ دوبارہ دوسرا قرآن کو چینج کر لائیے، یا کم سے کم اس میں کچھ تو چینجز ماریے. یہ بہت ریجڈ کلام ہے، ان کمپرومائزبل کلام ہے. یہ اپنی ہی بات منواتا، دوسری کو سنتا ہی نہیں ہے. تو اس کی ہم نے کچھ تو کمپرومائز کیجیے، کچھ تو ڈائلوٹ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے بار بار وہاں سے کہہ دیا نہیں، ایک لفظ بھی اگر کیے نا تو ہم آپ کو بھی سزا دے دیں گے. کلام میں کچھ کمپرومائز نہیں ہوگا، یہ کیونکہ بادشاہوں کے بادشاہ کا کلام ہے. تو ادھر سے ڈیمانڈ یہ، آپ سورہ نام پڑھیے، بار بار کہا گیا ایت بقرآن غیر ھذا ابدل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ایک ہی جواب آپ کا ہونا چاہیے اس طرح کے مطالبے میں. قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اپنے جی سے کیسے اس میں تبدیلی کر سکتا، میں تو خود اس کی پیروی کرتا جو میرے طرف وحی کی جاتی ہے. میں تو خود فرسٹ فالوور ہوں میں اس کا. تو جو میں فالو کرتا وہی تم کو کرتا ہوں. میرے پاس اپنا کلام رہتا تو 40 سال پہلے ہی نہیں پیش کرتا میں تو میں تو نہیں. تو پھر دوسرا ڈیمانڈ لا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر آپ جو ہے نہیں اس میں چینج کر سکتے تو قرآن سننے دیجیے ہم کو، تو آؤ ویلکم ہے. تو نہیں آپ کے مجلس میں کیسے آ سکتے، کیوں کیا پرابلم ہے تم کو آنے میں؟ ارے آپ کے پاس جو ہے جتنے بھی بیٹھے رہتے ہیں وہ سب ہمارے کنی کاری لوگ بیٹھے رہتے ہیں، غلام لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اس کی مجلس میں ہم بیٹھیں گے؟ آپ ان کو سائڈ کیجئے پھر ہم آتے ہیں. تو ادھر سے اللہ تعالیٰ پر نہیں، ہمارے غریب بندوں کو ذرہ برابر بھی آپ جو لائٹلی لیے تو پھر آپ سمجھ جائیے یہ سردار ایمان لائے نہ لائے دفاع ہو جائے. ان کے کنڈیشن پہ ان کا ایمان قبول نہیں ہوگا. ان کو سننا ہے تو سب انسان برابر ہے، یہ بھی آ کے بیٹھے. بار بار کہا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر آپ جو کمی نہیں کیجیے اس سے. اور آپ جانتے ہیں وہ جو ایک معاملہ تھوڑا سا ہو گیا تھا، عبداللہ بن مکتوم آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے سرداروں کو سمجھا رہے تھے، اور وہ تو نابینا تو دیکھ نہیں پائے کہ کون کون بیٹھا ہوا ہے. تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے میں اگر مجھے کوئی بلائے تو میں تبھی درس دے رہا ہوں، تو وہ بولنے لگے یا رسول اللہ. اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماحول بنا ہوا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش آنے پہ تھوڑا سا یہ آ گیا کہ تھوڑا ابھی نہیں آتا تو میں ان کو سمجھاتا. تو تھوڑا سا پیشانی پہ جو بل آیا تھا اس پر آیت نازل ہو گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فخر سے کہتے تھے جب عبداللہ ابن مکتوم آتے تھے، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں مجھ پر عتاب نازل ہوا. تو اصل میں وہ عتاب ہوتا ہے کیا؟ خطاب ہوتا ہے نبی سے، عتاب ہوتا ہے دشمن رسول سے، کہ تمہاری وقت اللہ کی نگاہ میں اس کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے دل میں ایمان ہے. تو آپ ان کی اصل ویلو ہے، تمہاری کیا ویلو ہے؟ تو اس طرح سے یہ لوگ جو ہے ڈیمانڈ جو ہے لاتے تھے کہ کم سے کم ان کو ہٹائیے پھر ہم آئیں گے. پھر اور ڈیمانڈ بڑھاتے تھے، اچھا ٹھیک ہے آپ یہ سب بھی نہیں کر پاتے ہیں تو یہ خالی ہمارا جو پہاڑ یہ مکہ ہے اس میں پہاڑ ہے، کھیتی وغیرہ نہیں ہو پاتی ہے، تو اس کو بالکل چٹیل میدان بنوا دیجیے. آپ کی بات تو اللہ سنتا ہے نا، آپ تو اللہ کے پیارے ہیں، تو ریکویسٹ کیجیے چٹیل میدان ہو جائے، ہم لوگ کھیتی باڑی کریں. اچھا یہ نہیں کر سکتے تو کوئی ایک چشمہ ہی جاری کرا دیجیے. اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کہتے ہیں کہ وہی آتا ہے فرشتہ لے کے آتے ہیں، تو ایک دن جو ہم کو دکھے اترتے ہوئے ہو، یا کم سے کم ایک کتاب ہی نازل کروا دیجیے. اچھا نہیں ہوتا ہے تو کم سے کم ہم آپ کے جو گستاخ ہیں تو اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ تو اللہ عذاب دے گا. آج ہی لا دیجیے. ان کان ھذا ھو الحق امطر علینا من السماء، اے اللہ اگر یہ بندہ حق ہے نا تو ہم پر جو ہے پتھر کی بارش کر. دیکھو کہاں بارش ہوئی. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سم تھنگ رانگ سم ویئر. اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زج کرتے تھے. اور لاسٹ میں آ کر کے اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کا جواب دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا کہ ان پہ عذاب کیسے آئے گا؟ جب تک رسول موجود ہے عذاب نہیں آتا ہے. جب رسول اپنے تمام مومنین کے ساتھ لے کر کے ہجرت کر جاتے ہیں نا تب پھر بچے کھچے جو ہے نکمے لوگوں پہ عذاب آتا ہے.
تو ابھی عذاب نہیں آئے گا. لیکن ایک جملہ ایسا پکڑ لیے وہ لوگ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر کا تو جواب دے پا رہے تھے، ایک کا نہیں دے پا رہے تھے. اللہ میں آ کر کے وہی پکڑ لیا. اب وہ جملہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ قیامت آئے گی اور اس کے بعد جو حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا، تو متا حاضر وعد، متا حاضر وعد، بولیے کب آئے گی وہ؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تو یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا میں ڈسکلوز کروں گا ہی نہیں. قیامت آئے گی یہ معلوم ہے، کب آئے گی یہ نہیں معلوم. نہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. نہیں معلوم، جتنا اللہ بتائے اتنا ہی بتائیں گے نا. تو آپ یہاں پہ بات دیکھو، یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت آئے گی، ہم پوچھتے ہیں کب آئے گی، تو نہیں معلوم. کیوں نہیں معلوم؟ پورے نالج لے کر کے آئیے. اللہ تعالیٰ ادھر کا نہیں، ان کو تیاری کرنا تو کرو، نہیں کرنا نہیں کرو، لیکن ہم کل قیامت کو ڈسکلوز نہیں کریں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان لوگوں کو ایک جملہ مل گیا. جیسے کوئی عورت ہے وہ حاملہ ہے، تو کوئی بھی آدمی کہے گا کہ یہ جو ہے بچہ جنے گی، لیکن کوئی کہتے کب جنے گا ہم کو نہیں معلوم، 20 تاریخ کو، 21 تاریخ کو، 15 تاریخ کو. لیکن اگر حاملہ ہے تو بچہ ہوگا. اس طرح قیامت تو ہونے ہیں، لیکن کب ہونے ہیں تو نہیں معلوم. تو آپ کسی کو کسی حاملہ عورت کے بارے میں ڈیٹ نہیں معلوم ہونے کا مطلب کہ حاملہ ہی نہیں ہو یا وہ بچہ ہی نہیں جنے گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے تھے، لیکن وہ لوگ جو ہے کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک جملہ پکڑ لیے. تو اب یہ ہے کہ اسی جو ہے ڈیبیٹ میں جو جس کو ماننا ہے وہ حق پرست ہے، اس کے لیے تو روشن ہے، اور جس کو نہیں ماننا اس کے لیے دلیل مل گیا کہ بھائی تو اپنے ضد میں رہ. اس طرح سے اس کے بعد کیا ہوا کہ چچا ابو طالب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی. تب پھر لاسٹ مومنٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے کہ ایک آخری چانس دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو قریش والے سے تو بعد میں دیکھیں گے، یہ جو ہے چچا ابو طالب جو کلمہ نہیں پڑھے یہ تو بڑا میٹر ہے. تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، لیکن اتفاق سے اس سے پہلے ہی ابو جہل وغیرہ آگے بیٹھا ہوا تھا اور پورا گھیرے ہوا تھا. بولے چچا جان آپ کا احسان سر آنکھوں پہ، لیکن بھتیجا بھی کچھ کام آیا یا نہیں آیا یہ تو بھی دیکھنے کی بات ہے. آپ مجھے صرف ایک جملہ بول دیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بس اس جملے کو بیس بنا کر کے اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر کے ریکویسٹ کرا کے انشاءاللہ آپ کا بیڑا پار کرا دوں گا. اب میرے نہیں ہوتا تو کان ہی میں کہہ دیجیے. لیکن ابو جہل وغیرہ یہاں سے دم پریشان ہے. ابو طالب موت کے ڈر سے کیا، موت کے ڈر سے کیا، بھتیجے کا کلمہ پڑھ لو گے، باپ دادا کے چھوڑ دو گے، عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے. اور اتنا زیادہ جو ہے تانا مارا کہ آخری جملہ جو ابو طالب کے منہ سے نکلا، علی ملت عبد المطلب. آنکھ لٹک گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی کہ جو اتنی کو پیار دیے تھے چچا اس کو بچا نہیں پائے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتا رہوں گا آپ کی بخشش کے لیے جب تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے روک نہ دے. لیکن آیت نازل ہو گئی کچھ دنوں کے بعد، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولو قربى من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم. کسی نبی کے لیے اور مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا کرے جبکہ معلوم ہو گیا ہو اس پہ کہ یہ ہدایت پہ نہیں مرا ہے. ہاں اس کی زندگی میں اس کی ہدایت کے لیے دعا کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد اس کے جو ہے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ کافر جہنم میں جائیں گے. تو یہ خواہ مخواہ جو لوگ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل شیء قدیر، اگر غیر مسلموں کو بھی بخشنا چاہے تو کیا حرج ہے، کر سکتا ہے کہ نہیں. تو یہ جو ہے سوال ہی فضول ہے. اس کو بولتے ہیں یہ امپاسبل سوال. جیسے کسی لڑکے کے بارے میں آپ سوال کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے پریگننٹ کر دے، تو وہ یہ پاسبل ہی نہیں تھا، اس کے بارے میں سوال ہی نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے جس طرح ایک مرد کا پریگننٹ ہونا جو ہے پاسبل نہیں امپاسبل ہے، اسی طرح سے ایک کافر کا جو ہے جنت میں جانا امپاسبل ہے، تو لہٰذا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں ہوگا. تو اس کو جو ہے منع کر دیا گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ایک جملہ، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے آپ چاہیں گے وہ ہدایت دینا ایسا نہیں ہوگا، جسے اللہ چاہے گا اسے ہدایت دینا. اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینے کا اپنا ایک اصول بنا دیا ہے کہ جو ہدایت کا طالب ہوگا ہم اس کو ہدایت دیں گے، جو نہیں ہوگا نہیں دیں گے. نبی کا چچا ہونے کے باوجود، نبی کے ساتھ ہونے کے باوجود بھی ہم محروم کر دیں گے. بالکل آپ سمجھیے کہ جنت کے کنارے سے جو ہے ابو طالب واپس لوٹے. شریف انسان تو تھے ہی، اگر وہ ایمان لے آتے ارلی اسٹیج میں تو وہ اتنے نیچرل اچھے انسان تھے کہ آپ سمجھ جائیے کہ صدیق اکبر سے بڑے اکبر ہوتے.
اگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے ٹیلنٹڈ تھے کہ اگر وہ جنگ احد میں شہید نہ ہوئے ہوتے تو ان کا ٹیلنٹ اتنا تھا کہ وہ خلیفہ جو اول وہی بنتے، جو انسان میں جو اللہ تعالیٰ نے جو ٹیلنٹ رکھا، لیکن وہ ایمان تو لائے لیکن جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ لیکن یہ چچا ابو طالب جو تھے، جو شرافت میں پورا بالکل جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مانند تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی ہے، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام، جو ہے جاہلیت میں اچھا رہتا ہے وہ اسلام میں بھی اچھا رہتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے چچا ابو طالب جو ہے کفر پر ان کی موت ہو گئی۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بولے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آئے، آپ کے چچا نے تو آپ کے لیے سب سے لڑائی جھگڑا مول لیے، سب کچھ کیے، لیکن آپ سے کچھ بینیفٹ ہوا ان کو؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا جان بینیفٹ ہوا، کمپلیٹ نہیں ہوا لیکن آدھا تو ہوا۔ کیا ہوا؟ اگر میں نہیں ہوتا تو چچا ابو طالب جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوتے، لیکن میری وجہ سے جہنم سے نکلتے 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 جو ہے بس آپ جو ہے ان کو آگ کا جو ہے ایک کھڑاؤں پہنایا جائے گا، جوتا پہنایا جائے گا جس سے ان کا سر کھولنا ہوگا۔ پورا میں جہنم سے نکال نہیں پایا ان کو، پاؤں تو لٹک ہی گیا، کلمہ پڑھ دے ہوتے تو وہ بھی نکل جاتے، تو یہ تو کم بڑی بات ہے کیا؟ اب آپ جو ہے تھوڑا سا غور کیجئے کہ یہ سب سے نچلے گڑھے میں کیوں ہوتی ہے؟ تو چوری نہیں کرتے تھے، زنا نہیں کرتے تھے، سود نہیں کھاتے تھے، ان کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ شریف النفس انسان تھے۔ تو شریف النفس انسان تھے یعنی جس کے رتبے سوا ہوتے ہیں ان کے سوا مشکل ہوتی ہے۔ اتنا نیچرل انسان ہونے کے باوجود آپ توحید نہیں ایکسپٹ کر رہے تو سب سے بڑا مجرم آپ ہیں۔ معاشرے میں آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ کو 4 بیٹا ہے اور 4 بیٹے میں اگر ایک کی جو ہے 50,000 کمائی ہے، ایک کی 75,000، ایک کی 1 لاکھ، ایک کی 2 لاکھ، اور جو ہے جو سب سے زیادہ کمانے والا بیٹا ہے اب وہ باپ کو جو ہے پیسہ نہ دے بیماری میں، تو سب سے زیادہ غصہ کس پہ آتا ہے؟ جو زیادہ کمانے والا۔ تو جس کو زیادہ شریف بنایا ہے، جس کو زیادہ صحیح فطرت انسان بنایا ہے، اب وہ جب اسلام قبول نہیں کرے گا، فطرت اسلام کی طرف نہیں آئے گا تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو یہ اصل میں جرم ہوتا ہے۔ تو جس کو جس حساب کا اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے اس حساب سے اس کا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا تو بہت زیادہ صدمہ ہوا، اور اس صدمے میں ایک مسئلہ یہ ہوا کہ بنو ہاشم جو ہے آپ لیڈر لیس ہو گئے۔ تو اب پتا چلا کہ کون جو ہے لیڈر بنیں گے، تو ایک زبیر نام کے چچا تھے وہ بنے، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اب پھر پتا چلا کہ اب کون بنے، تو پھر پتا چلا کہ ابو لہب ہی ایک سردار بچ گیا تھا، تو اس کے ہاتھ میں سرداری آ گئی بنو ہاشم کی، اور یہ ورسٹ انیمی تھا۔ وہ آؤٹ آف وے جا کر کے ابو طالب جو پروٹیکٹ کر رہے تھے، یہ آؤٹ آف وے جا کر کے جو ہے پریشان کر رہے، تو جو ہے اس نے جا کر کے اعلان کر دیا کہ بھائی اب یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے بیچ میں آؤں گا ہی نہیں، نہ بنو ہاشم آئے گا، تم لوگوں کو جو مرضی ہو اپنے حساب سے ڈیل کر لو، اور ہم لوگ جو ہے بیچ میں نہیں آنے والے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اب جو پروٹیکشن سے ختم ہو گئے، اب تو کوئی بھی ہاتھ ڈال دے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ لوگ ہم کو ٹارچر شروع کیے، یہاں تک کہ مکے کا بے وقوف آدمی بھی ہم کو کمنٹ پاس کر کے چلا جاتا تھا۔ ایک احمق آدمی آیا میرے سر میں مٹی ڈال کے بھاگ گیا اس طرح، اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مٹی لے کر کے آئے گھر میں، تو بچی کو بولے، تو بچی جو ہے جھاڑتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی، تو بولے کہ بیٹی تم گھبراؤ نہیں، تمہارے والد کو کچھ نہیں ہونے والا، لیکن یہ گستاخی تو جھیلنا پڑے گا۔ تو اس طرح سے کوئی بھی مذاق میں نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پھر ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا، کیونکہ کوئی اب سہارا ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت حبشہ کرنے پہ مجبور ہو گئے۔ لوگوں کو معلوم نہیں ہے یہ ہجرت حبشہ کرنے مجبور ہو گئے ان کے تنگ سے، اور نکل گئے تھے سامان وامان لے کر کے، برغمات تک پہنچ گئے تھے۔ اب سے جو ریڈ سی کراس کرنا تھا کہ ابن دغنہ نام کا آدمی ادھر سے آ رہا تھا، اس نے کہا ابو بکر کہاں تم جا رہے ہو؟ کہا کہ تم لوگ نے اتنا پریشان کرتے کہ اب رہنے کے لائق چھوڑے ہم کو۔ تو کہا نہیں تمہارے جیسا آدمی معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، تم چلے جاؤ گے غریبوں کا کیا ہوگا؟ تو کہا رہنے دو گے تب تو ہم غریبوں کا کچھ کر پائیں گے۔ کہا نہیں ہم پروٹیکشن دیتے ہیں، ہمارے امان میں تم چلو، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ تو پھر ان کے امان میں پھر واپس آئے، اور پھر واپس آئے ہیں تو اس نے اعلان کر دیا کہ دیکھو ابو بکر کو میں امان دیا ہوں، کوئی ٹچ نہیں کرے گا۔ تو کہا ٹھیک ہے تم امان دیا ہو تو تمہارا امان میرا امان، چلے۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے معاملہ یہ تھا
کہ انہیں سمجھایا بھی تھوڑا اپنے دوگنا کہ تھوڑا سا سلو کام کرو، ہم پروٹیکشن تو دے دیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تہجد پڑھنے کی عادت تھی۔ تہجد کا جو مین ٹیسٹ ہے اس میں تو قرآن آپ پڑھیے، آپ یہ عرب کا سناٹا، کوئی نہ لوم کی آواز، نہ کسی چیز رس کی آواز، نہ کسی چیز کی آواز، اور وہ جب پڑھتے تھے 2 بجے رات میں، 3 بجے رات میں سناٹے میں، تو وہ جب جہنم وغیرہ کی آیات آتی تھی، آخرت کی آیات آتی تھی، تو وہ ایسے روتے تھے کہ جیسے کہ جو ہے کڑھائی وغیرہ میں جو ہے پانی ابلنے کے جو ہے کھت کھت کی آواز آتی ہے، ویسے ان کا سینے سے جو آواز آتی تھی، مطلب اتنا زیادہ رقت قلب انسان، مشہور ہی ہیں ارحم امتی بامت ابوبکر، میری امت میں سب سے زیادہ شفیق رحیم جو ہے ابوبکر۔ یہ جو پڑھتے تھے تو دل کی گہرائی سے وہ میننگ سمجھ رہے ہوتے تھے۔ تو قریش کے جتنے بھی جو ہے ان کے آس پڑوس کے لوگ تھے، سارے عورتیں بچے جمع ہو جاتے، کھڑے ہو کر سنتے رہتے تھے، لائن لگ جاتے تھے۔ تو پھر یہ جو ہے سرداروں کو شکایت پہنچ گئی کہ دھیرے دھیرے تو ہمارے بیوی بچے عورتیں جو متاثر ہو رہے ہیں ان کے قرآن پڑھنے سے، دعوت کا کام نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن قرآن کا کیا کریں، تو آپ ان کو روکیے، کیونکہ یہ صحن میں آ کر کے آرام سے پڑھتے تھے اپنے چہار دیواری سے۔ تو پھر ابن دغنہ نے جو ہے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تو امان تو دیا ہوں لیکن آپ جو ہے کام روک نہیں رہے، تو آپ جو ہے اندر پڑھا کیجیے قرآن گھر کے اندر۔ تو پھر گھر کے اندر بھی زور زور سے تہجد میں پڑھنے لگے، تو اس سے بھی کان لگا کر کے اب عورتیں سننے لگی، بچے لوگ سننے لگے۔ تو پھر شکایت گئی کہ نہیں، وہاں سے بھی جو کچھ نہ کچھ میسج تو آ ہی جاتا ہے۔ تو پھر ابن دغنہ نے کہا کہ دیکھیے آپ قرآن پڑھنا بند کر دیجیے۔ تو ابوبکر صدیق وہاں پہ تو بولے اچھا ٹھیک ہے، لیکن پھر سوچے کہ جب قرآن ہی نہیں پڑھیں گے تو پھر جی کے کریں گے کیا، فائدہ کیا ہے؟ جب دعوتی کا کام نہ ہو، اسلامی کا کام نہ ہو، تو زندگی کو خالی جو ہے زندگی کو ہم نہیں گزاریں گے، زندگی ہمیں گزارے گی، تو فائدہ کیا ہے؟ پھر 2-3 دن کے بعد سمجھ میں ان کو لگا کہ یوزلیس لائف ہے، بولے تو ابن دغنہ ادھر آؤ، قرآن اگر پڑھنے کی اجازت نہیں ہے نا تو تم اپنا مان واپس لو، اللہ تعالیٰ کے مان ہمارے لیے کافی، جو کرنا کرو۔ لہذا انہوں نے امان واپس کر دیا۔ تو آپ کو اس سے ایک اندازہ ہوگا کہ ٹاپ موسٹ جو ہے سیولائزڈ لوگوں کے ساتھ جب ایسا ہو رہا تھا تو عام صحابہ کرام کے ساتھ کیا ہو رہا گا، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہر صحابہ کے بارے میں تو میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا۔ اب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ایسے ستایا جا رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی بدتمیزی گستاخی ہو رہی ہے، اسی میں ایک اور صدمہ آ گیا۔ رجب میں جو ہے ابو طالب کا انتقال ہوا ہے، اور رمضان میں جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا۔ اب باہر کا سپورٹ، اندر کا سپورٹ، اور آپ جو ہے ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کون زیادہ اسٹرانگ سپورٹ، کیونکہ جب آدمی باہر میں کمنٹ وغیرہ سنتا ہے، ادھر ادھر سنتا ہے، پھر اگر بیوی بھی اس پہ کمنٹ مار دے تب تو آدمی کل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہمارے یہاں کے اکثر بڑے بڑے جو دائی جو ختم ہو جاتے ہیں وہ بیوی کے کمنٹ سے ختم ہوتے ہیں، اور جب جو ہے بچوں کی موہنی سی صورت لے کے آتے ہیں کہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کمانے کے لیے، اس بچے کے لیے کہہ رہا ہوں کمانے کے لیے، تب کہا ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چھوڑتا ہوں اور جاب کرتا ہوں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس کو جو ہے ختم کر دی دونوں، آپ پھر آؤٹ آف وے جا کر کے ساتھ دی، تبھی جا کر کے آپ جانتے ہیں نا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مقام ہوا ہے۔ بار بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے اور اپنے تمام بیویوں کو بولتے تھے کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو اس نے مجھے تصدیق کی، جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا تو انہوں نے ہم کا کوآپریٹ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے مجھے اولاد دی، تم لوگوں سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب پھر ایک مرتبہ تو جو بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تھے تو جبریل علیہ السلام آئے، اب بولے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے آپ کی بیوی خدیجہ آ رہی ہے، پہاڑ پہ چڑھ رہی ہے، اور ہاتھ میں لگتا کچھ ہے، یا تو سالن ہے یا کھانا ہے یا کچھ مشروب ہے، شربت وغیرہ ہے، تو یہ جب آ جائے نا تو ان کو بشارت دیجئے کہ اللہ ان کو سلامتی کی بشارت دیتا ہے، اور جنت میں گھر کی بشارت دیتا ہے جو ہیرے کا ہوگا، نہ جس میں شور ہوگا نہ کچھ ہوگا، اب میرے طرف سے بھی سلام پیش کیجیے۔ یہ ان کا مقام مرتبہ ہے۔ اب کوئی بھی عورت کے سامنے یہ واقعہ پیش کیجیے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی سب سے مالدار خاتون تھی، امپورٹ ایکسپورٹ کی بزنس وومن تھی، انہوں نے پوری چیز کو قربان کر کے جنت میں ایک گھر خریدی، تو وہ اب فائدے کا سودا کی یا نقصان کا؟
خود ہی ڈیسائیڈ کرے. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ جب انتقال کی ہیں تو وہ جو 10 نبوی میں جس کو خوشی ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال قید بامشقت کے بعد رہائی ہوئی ہے اور سب لوگ جو ہے خوش تھے، لیکن وہ جو ہے غم کے سال میں تبدیل ہو گیا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غم ہوا کہ پورے سال کو عام الحزن ڈکلیئر کیا. غم کا سال ہے، اتنا بڑا سال غم کا نہیں آیا تھا. دو دھچکے زبردست لگ گئے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ دنیاوی لحاظ سے کیا دھچکا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دین دونوں ہمارے گھر میں یہ ہم کو کنسول کرتے تھے، باہر میں وہ پروٹیکٹ کرتے تھے، تو میں کچھ کام کر پاتا تھا. اب نہ ادھر سے انکریج ملے گا نہ ادھر سے پروٹیکشن ملے گا، تو آدمی تو بیٹھ جائے گا، کیونکہ انسان ہے. تب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ نہیں، کچھ نہ کچھ الٹرنیٹ تو سوچنا پڑے گا. مکے میں تو رہ نہیں سکتے. مکے والے نے اب ڈیسائیڈ کر لے کہ اب ان کو کوئی بھی جاؤ قتل کر دو. اب تو ابو لہب تو چاہتا ہی قتل ہو جائے. تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہاں پر رہنا جو ہے اپنی جان کو رسک پہ لینا ہے، تو کچھ نہ کچھ کیا جائے. تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوچے کہ مکے میں تو پاسبل نہیں ہے میرا رہنا، تو اب الٹرنیٹ تلاش کرتے ہیں. الٹرنیٹ ایک تو موجود تھا آلریڈی، لیکن دعوت کے لحاظ سے وہ جو ہے فروٹ لیس تھا. الٹرنیٹ کیا تھا سب سے بہترین؟ حبشہ چلے جاتے، وہاں کا بادشاہ تو گلے لگاتا. جب صحابہ کرام کو گلے لگایا تو جب رسول آ گئے تو اور جو ہے وہ تو قدم چومتا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے کہ ہم آرام کے لیے تو نہیں پیدا ہوئے دنیا میں، کام کے لیے پیدا ہوئے. وہاں چلے جائیں گے تو ٹھنڈے چھاؤں میں بیٹھیں گے، لیکن کام کہاں ہوگا؟ کیونکہ ہماری بیست جو اصل ہوئی ہے وہ تو جزیرہ نما عرب میں خصوصی طور سے ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد عمومی طور سے پوری دنیا کے لیے ہوئی ہے. تو یہ جزیرہ نما عرب کو چھوڑ کر تو ہم نہیں جائیں گے. لیکن آپ کہاں جائیں؟ طائف جائیں، یثرب جائیں، کدھر جائیں؟ تو لگا کہ 60 کلومیٹر میل کے دور پہ جو ہے طائف ہے، اب بہترین سٹی ہے جیسے بمبئی پونا، تو ویسے ہی یہ چلے جاتے ہیں. وہاں کے سرداروں کو پیش کریں گے، کوئی 2-4 سردار اگر تیار ہو گیا پروٹیکشن دینے کے لیے تو پورا دعوت کا سینٹر چینج کر دیں گے، پھر وہاں سے دعوت لانچ کریں گے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کے لیے، اور موت کا تو فیصلہ ہو ہی چکا تھا قتل کا، لہذا مین راستہ تو اختیار نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کوئی بھی اچانک قتل کر دیتا، امان تو اٹھ ہی چکا تھا. تو طائف جانے کے لیے 2 راستے ہیں، طریق الجبال، طریق السبیل. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہاڑی راستہ اختیار کیا، جو دنیا کا سب سے مشکل ترین راستہ ہے، پہاڑ کو کراس کر کے. ایک تو طریق السیل ہے جو آرام سے جاتا ہے، اب تو دونوں راستے اچھے ہو گئے ہیں، لیکن اس زمانے آپ پیدل سفر کیے 60 میل اور چھپا کر کے، اسی لیے جو ہے مین راستہ نہیں ہے. اور پھر وہاں پہنچے ہیں، آپ سمجھیے کہ پیدل پہنچنا کتنا مشکل ہے، کتنا کھانا وانا لیے ہوں گے. اور جب وہاں پہنچے ہیں تو مین 3 سرداروں سے بات کی ہے. عبد یالیل، مسعود اور حبیب، تینوں بھائی تھے. تینوں سے ریکویسٹ پیش کیے ہیں اور پوری دعوت کا خلاصہ بیان کیا ہے. تینوں نے ایسا کمنٹ پاس کیا، جواب دیا کہ کلیجے کو چھلنی کر دیا، اور ان ایکسپیکٹڈ ایسا جواب، گستاخانہ. ایک نے کہا، اب میں وہ لہجہ تاکہ وہ پورا آپ کے سامنے کلیئر ہو معاملہ، ایک نے کہا کہ اللہ نے اگر تم کو جو ہے نبی رسول بنایا نا تو خانہ کعبہ کا پردہ چاک ہو جائے. اب اس میں سمجھیے کہ کیا چیز چھپا ہوا ہے. جیسے کوئی آدمی اپنے خانہ کعبہ کا پردہ نہیں پھاڑ سکتا، ویسے آپ کا جو امپاسبل ہے کہ اللہ آپ کو کیسے رسول بنا دے گا. دوسرے بھائی نے، حبیب نے کہا کہ اللہ کا آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا. یہ بڑے بڑے مکے کے سردار، طائف کے سردار، پیسے والے، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ پیسے کی دولت دے سکتا ہے تو نبوت کی دولت نہیں دیتا. یہ در یتیم کو دے گا، چنے گا. چلیے جائیے. اور تیسرے نے کہا کہ بھائی وہ تو اتنا ڈپلومیٹ تھا کہ بھائی میں آپ سے منہ ہی نہیں لگاتا، میں بات ہی نہیں کرتا. ارے بات تو سن لیجیے. نہیں، بات ہی نہیں کرتا. کیوں نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہو، میں کوئی بات بولتی ہوں گستاخی ہو جائے، اور اگر آپ جھوٹے ہیں تو جھوٹے سے تو میں بات ہی نہیں کرتا، جائیے. تو اس طرح سے تینوں نے جو ہے دل کو جو سوراخ کر دینے والے جو ہے انہوں نے کمنٹ پاس کیا. خانہ کعبے کا پردہ چاک ہو رہا، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ملا، اجائی ہم آپ سے منہ ہی نہیں لگاتے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سے صرف ایک ریکویسٹ کی ہے، اچھا ٹھیک ہے جو ہوا، ہم ایک دعوت لے کر کے آئے تھے، آپ لوگ نہیں ایکسیپٹ کیے، تو یہیں کی بات یہیں دبا دیجئے اور آپ لوگ اس کو ایشو مت بنائیے. میں اور لوگوں سے بھی مل لیتا جو سردار وغیرہ ہیں، جس کو بھی ایکسیپٹ ہو جائے تو اس سے ہم بات کر لیں گے.
10 روز تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں رہے اور سرداروں سے بات کرتے رہے، لیکن کہیں سے بھی کوئی رسپانس نہیں آیا۔ سارے سے وہ لاسٹ میں وہی ریکویسٹ تھا کہ بھائی اس ایشو کو مت بنائیے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات آدمی مان نہیں رہا ہے، 1 دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، 4 دن، 10 دن ہو گیا، تب ان لوگوں نے جو ہے فزیکل ٹارچر پر آ گئے اور پھر گلی محلے کے اوباش لڑکوں کو جو ہے پیچھے لگا دیے کہ ان کے جو ہے نوٹس لو، یہ اپنے آپ کو رسول سمجھتے ہیں، ان کی خبر لو تو تھوڑا سا۔ پھر بچے کو کیا تھوڑی سی شے مل جائے تب تو 2 ہاتھ آگے ہی چلے جاتے ہیں۔ تو پھر پتا چلا کہ بچے جو پورے طائف کے بچے کے لائن لگ گئے ادھر سے ادھر سے، اور پھر 20 سے جا رہے ہیں، کمنٹ پاس ہو رہے ہیں، اور ایک ساتھ میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ ابو بکر صدیق بھی ساتھ نہیں تھے، جو سائے کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، سائے کی طرح رہتے تھے، صرف زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب پھر جب دیکھے کہ یہ آدمی رسپانس نہیں دے رہا ہے تو پھر بچے کو تو مزہ نہیں آتے، تو پھر جو پتھر مارنا شروع کی، اب پتھر میں بھی جو ہے ٹخنے کے ہڈی کو تاک تاک کر کے مارتے تھے تاکہ بہت زیادہ ڈیمیج بھی نہ ہو اور ہمارا انجوائے بھی چلتا رہے اور تکلیف بھی ہو۔ یہاں تک کہ اتنا مارے، اب آپ زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میرا تو دل پھٹ رہا تھا لیکن میں کر کیا سکتا تھا، بچے تعداد میں اتنے زیادہ تھے کہ میں آگے آتا تھا تو پیچھے سے مارتے تھے، پیچھے آتا تھا تو آگے سے مارتے تھے، ان کا تو پورا سر لہو لہان ہو گیا تھا، لیکن وہ ڈھال بن سکتے تھے، ایک ہی طرف بن سکتے تھے، 4 طرف تو نہیں بن سکتے تھے۔ یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب خون بہت زیادہ گرا ہے اور جوتی میں جا کے جم گیا ہے، دوپہر کا وقت تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاغر ہو گئے ہیں اور جو ہے تھوڑا سا نیم بے ہوشی کی حالت ہو کر کے تھوڑے سے بیٹھ گئے ہیں، تو پھر جو نوجوانوں نے جو ہے لڑکوں نے جو ہے کندھے کے اندر جو ہے ہاتھ ڈال کر پھر کھڑا کر دیا، پھر چلا دیا، اور پھر بچے جو ہے مارنے لگے۔ یہ معاملہ اتنا زیادہ تھا خطرناک، یہاں تک کہ 3 کلومیٹر تک ایسا ہوا ہے، 3 کلومیٹر تک جب یہ ہوا ہے، اس کے بعد جب یہ پورے طائف سے باہر ہی نکل گئے ہیں، تب گاؤں کے بچے جو ہے، شہر کے بچے اپنے چھوڑ کے آ گئے۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح لڑکھڑاتے اڑکھڑاتے جو ہے ایک باغ دکھا ہے، اس میں جا کر کے ببل کا یہ تھا، انگور کا بیل تھا، اس کا سایہ تھا، تھوڑا سا چھاؤں تھا، وہاں پہ دیوار سے ٹیک لگا کے جا کے بیٹھ گئے، اور حالت تو تھی ہی جو دیکھنے کے لائق تھی۔ وہاں پر جو ہے ایک جو ہے شکوہ بھری جو ہے دعا نکل گئی، اور مطلب عظیمت کے پہاڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، بار بار تلقین ہو رہی تھی، صبر کی جیسے جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، عظیمت کے پہاڑ، لیکن ان کی بھی چیخ نکل گئی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقل حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تیری دربار میں شکایت کرتا ہوں اپنے قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا، اور یہ رسوائی کا جو بچوں کے ساتھ ہو رہا، الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی، کس کے حوالے تو نے کر دیا، دور دراز کا آدمی بھی ہم پہ جو انسلٹ کر رہا، جو چاہے جو کرے۔ لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد سائلنٹ ہوئے ہیں، اور پھر ابدیت غالب ہوا ہے، تو پھر بولے ایک جملہ، ان لم یکن علی غضبک فلا ابالی، لیکن اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے بھی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم میرے کوئی ایکٹیویٹیز سے ناراض ہو کر کے مجھے سزا کے طور پر رسوا تو نہیں کیا ہے، آزمائش کے طور پہ کیا تب تو اس کے بدلے ہم کو بڑا انعام ملے گا، لیکن اگر کوئی پکڑ کی وجہ سے کیا ہے تب تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، راضی برضا رب، لیکن اگر دوسرا میٹر ہے تو سوچنے کی بات ہے۔ اب یہاں سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جب شکوہ کے جو دل سے نکلا ہے، یہاں سے اسپیشل پروٹیکشن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شروع ہو گیا۔ اب یہاں سے ٹیبل ٹرن ہو گیا، اب یہاں سے آپ جب اسٹوری سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ اسپیشل پروٹیکشن، جو میں بار بار کہہ رہا تھا کہ پروٹیکشن کیوں نہیں آ رہا، اوجھلی ڈا کے رکھ دیا، فرشتے نے ہٹا کیوں نہیں دیا، یہاں سے آپ دیکھیے ایک اسپیشل پروٹیکشن۔ پہلے نمبر پہ کیا ہوا، باغ میں گئے ہیں، فوراً انگور پیش ہو گیا۔ انگور کیسے پیش ہوا، عتبہ اور ربیہ کا جو ہے باغ تھا، عتبہ ربیہ کون ہے، ابو سفیان کا سسر، ہندا کا باپ، اور یہ جانی دشمن سب سے بڑا، یہ کفار قریش میں ایک طرح ابو جہل تھا جو اکھڑ ٹائپ کا تھا، جاہلوں کا باپ، اس کا نام اصل میں تھا عمرو بن ہشام،
اور اس کی کنیت تھی ابو الحکم، لیکن مسلمانوں نے اس کو ابو جہل نام رکھا تھا، یہ جاہلوں کا باپ ہے۔ تو وہ ایک طرف تھا، اور یہ عتبہ جو تھا یہ دوسرے نمبر تھا، یہ لیکن تھوڑا سولائز تھا، لیکن تھا یہ بھی کٹر۔ اس کا باغ تھا۔ یہ دونوں بھائی جو ہے طائف گیا تھا گھومنے کے لیے۔ طائف جو ہے وہ ٹھنڈا سٹی ہے، آپ کو معلوم ہے، تو گرمی میں لوگ وہاں جاتے تھے گرمی گزارنے کے لیے، فارم ہاؤس ٹائپ ان لوگوں کا بنا رہتا تھا۔ عتبہ ربیہ دیکھ رہا تھا تماشا، یہ دیکھو وقت نبی ہمارے یہاں بھی مار کھاتے ہیں، یہاں بھی مار کھاتے ہیں، لیکن وہ حالت اتنی خراب تھی، سچویشن اتنا نازک تھا کہ ان دونوں دشمنوں کو بھی رحم آ گیا۔ آپ سمجھ جائیے، دونوں دشمن کو رحم آیا اور اپنے غلام کو بلایا کہ ادھر آ، اور یہ ہے تو ہم سے ہی اصل پنگا ہے، لیکن اتنی حالت جو ہے بیگانگی میں ہو رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو کر اس کو اپنا۔ تو ایک جو ہے پلیٹ میں جو انگور توڑ اور ان کو تھوڑا سا پیش کر۔ تو عداس نام کا ایک جو ہے نصرانی غلام تھا، اس کو کہا کہ جا کے دے دے، جا کم سے کم ریلیشن کا تو کچھ خیال رکھتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پیش کیے تو صبح سے تو بھوکے تھے، یہ پورا معاملہ ہی چل رہا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اٹھائے اور منہ پہ لے آئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عداس غلام تھا، وہ چونک گیا، یہ کیا پڑھے آپ؟ کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا یہاں کے لوگ تو یہ نہیں پڑھتے، یہ تو ڈائریکٹ کھاتے ہیں۔ تو بولے تم کون ہو، کہاں کے ہو؟ تو بولے میں نصرانی ہوں اور میں نینوا کا رہنے والا۔ کہا نینوا، یونس بن متہ۔ کہا آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم، وہ بھی نبی ہو، میں بھی نبی، وہ میرے بھائی تھے۔ کہا فوراً ہاتھ پاؤں چومنے لگا۔ تو ادھر عتبہ ربیہ کہہ رہا دیکھو یہ ہمارے غلام کا بھی دماغ خراب کر دیا۔ کہا یہ بھی گیا کام سے لگتا۔ فوراً جو ہے وہ گلے ملا۔ یہ جب یہ آیا ہے ادھر، عتبہ نے کہا یہ تم ناٹک کیا کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا؟ کہا آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، اس روئے زمین پر اس سے عظیم ہستی ہے ہی نہیں کوئی۔ فوراً اسلام قبول کیا۔ اس نے کہا کہ تو بھی کیا کام سے؟ کہا نہیں آپ کو معلوم نہیں چلتا۔ اب آپ سمجھیے کہ جس کو ایمان لانا رہتا نا تو ایک جو ہے جملہ ہی کافی رہتا ہے، اور ابو طالب جو ہے پورا موضوع رات دن دیکھ رہے تھے، لیکن اگر ان کی چاہت نہیں تھی نا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کھولا اس کو۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھوڑا سا انگور کھا کر کے فریش ہوئے، اب تھوڑا سا چلنا ہے، لیکن اب جانا بھی ہے تو کہاں جانا ہے، کیونکہ مکے میں انٹری تو ہے نہیں، وہاں تو قتل کا فیصلہ ہو گیا، لیکن چلو کم سے کم اس سٹی سے تو نکلو۔ نکلے ہیں تو ابھی قرن المنازل پہ پہنچے ہیں کہ جبریل علیہ السلام بادلوں سے دکھے، اب بولے سلام پیش کیے، اب بولے یا رسول اللہ یہ ملک الجبال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آرڈر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سچویشن کو بھی دیکھا، آپ کے شکوے کو بھی سنا ہے، تو اب آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، یہ ملک الجبال ہے، اگر آپ آرڈر دیں تو یہ طائف کے درمیان جو دو پہاڑ ہے نا، ان دونوں پہاڑ کو ملا دے، اب طائف والوں کو پیس کر دے، بولیے آپ۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الجبال بھی پھر آئے، بولے ہاں جو یہ بولے نا وہ آلریڈی مجھے بھی حکم آ چکا ہے، آپ جو بولیں گے وہی امپلیمنٹ ہوگا آج۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں جانے دو، کیونکہ یہ جاہل قوم ہے، انجان قوم ہے، ان کو معلوم نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی نسل سے جو ہے جو لوگ پیدا ہوں گے وہ ایمان لائیں گے۔ تو مجھے بہت تعجب تھا، میں سوچتا تھا کہ نسل کے انہی کے لیے دعا کر دیتے، انہی کے لیے کہہ دیتے نا 5 سال کے بعد انشاءاللہ ایمان لائیں گے، جیسے مکے والے لائے نا، نسل کیوں؟ تو میں آج غور ہی کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا تھوڑا سا کہ اصل میں ان کے قسمت میں اس لیے ایمان نہیں تھا کہ جب ابرہا جب جو ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ رہا تھا نا، تو یہ طائف والوں نے مدد کی تھی ان کی، تو اس جرم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اس نسل کو جو ہے ایمان سے محروم رکھا، اور نیکسٹ جنریشن کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے توفیق دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے۔ تو بولے کہ ان کی نسل سے تو مجھے امید ہے، ان سے تو نہیں، کیونکہ یہ تو خانہ کعبہ کو ڈھانے والوں کا ساتھ دیتی، ان سے کیا اللہ تعالیٰ کام لینے والا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے مطلب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، میں اپنے طرف سے کنکلوژن نکالا ہوں، اگر اچھا لگے تو رکھ لیجیے، نہیں تو ریجیکٹ بھی کر دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرن المنازل پہ سے جو ہے یہ، تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا خصوصی جو ہے وہ مرہم پٹی شروع ہو گیا۔ عداس کا ایمان لانا، ایک بندے کا بھی ایمان لانا نبی کے لیے بہت بڑی رحمت کا کام کرتا ہے۔ تو یہاں سپورٹ ہو گیا کہ ٹھیک ہے طائف والا نہیں ہے، یہ غلام کو تو سمجھ میں آ گئی بات، تو تھوڑا سا مرہم ہوا۔
پھر ملک الجبال آ گیا، تو اس کا مطلب ہے کائنات ہمارے ساتھ، ہم اکیلے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جب تھوڑے سے اور آگے بڑھے ہیں تو رات گزارے ہیں وادی نخلا میں، تو وادی نخلا میں رات گزارے ہیں، تو پھر فجر کا ٹائم ہوا تو اٹھے ہیں، وضو کر کے نماز پڑھے ہیں، تو ایک امام ایک مقتدی، زید بن حارثہ جو ہیں مقتدی ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں۔ اب اسی میں جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نماز پڑھنے کے لیے قرات لمبی کرتے ہی تھے۔ اب یہاں پہ جو لمبی قرات کرنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو جو ہے بھیج دیا، اور اس کا جو ہے آپ دیکھیں گے سورہ احقاف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ یاد کریں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے آپ کے طرف جنوں کی ایک جماعت کو جو ٹرن کر دیا تھا آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف بھیج دیے تھے وادی نخلا میں، کس لیے؟ یستمعون القرآن، قرآن سننے کے لیے۔ آپ فجر میں پڑھ رہے تھے اور وہ لوگ سن رہے تھے۔ فلما حضروہ، جب وہ لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں کہ آپ امام، تو پیچھے سب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا قال انصتوا، سب خاموش، سائلنٹ، قرآن پڑھا جا رہا۔ افلما قضی، جب آپ نماز فنش کر لیے، قرآن ختم کر لیے، ولوا الی قوم منذرین، تو پھر وہ لوگ اپنے قوم کے طرف لوٹے ڈرانے والا بن کر کے، یعنی فوراً اب قوم کو ڈرانے لگے کہ بھائی میں نے قرآن سے کیا ڈرانے لگے؟ قالوا یا قومنا، انہوں نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، انا سمینا کتابا، بے شک میں نے سنی ہے ایک ایسی کتاب، انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے، تورات کے بعد، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرتی ہے اس کی جو اس سے پہلے کتاب ہے، یعنی تورات کو مانتی ہے، اپروو کرتی ہے، اور کیا کرتی ہے؟ یہدی الی الحق، حق کی ہدایت کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، و الی طریق مستقیم، صراط مستقیم کی رہنمائی کرتی ہے۔ تو کرنا کیا ہے؟ یا قوم اجیبوا داعی اللہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے داعی پہ لبیک کہو، وآمنوا بھی، اور ان پہ ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تم کو دردناک عذاب سے چھٹکارا دے دے گا۔ اب آپ سمجھیں کتنا زیادہ میسج ہے اس سے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون کھڑا ہے، وہ تو سوچ رہے ہیں کہ میں امام ہوں، ایک مقتدی ہے، اللہ تعالیٰ نے جنوں کی جماعت جو ہے سنا دیا، اور یہ نہ سنے بس ایمان لائے اور جا کر کے دائی بن گئے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کو تو معلوم نہیں کہ آپ کے پیچھے کون کھڑا، میں بتا رہا ہوں کہ جنوں کی ایک بڑی جماعت جو تھی وہ آپ پر ایمان لا کر کے گئی، اور نہ سے ایمان لا کے گئی ہے بلکہ جو ایکٹیو دائی بن گئی ہے۔ یہ آج کل کے انڈین مسلمان کی طرح نہیں ہے کہ پورا پورا قرآن سن جا لے کے کھڑے نہیں ہوتی، ایک مرتبہ قرآن سنے اور دائی بن گئے۔ آج کا مسلمان جنوں سے بھی بدتر ہو گیا، مدارس میں 7 سال جو قرآن پڑھایا جاتا ان کو، لیکن عالم دین کو آپ دائی بنتے نہیں دیکھیں گے۔ جس انداز میں یہ انہوں نے کہا ہے آپ دیکھ لیجئے، کھیپ کا کھیپ نکلتا ہے، لاکھوں کی تعداد میں ٹرینڈ کر کے قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، اس کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، لیکن پریکٹیکل میں آ کر کے داعی اللہ کے بننے کے بجائے داعی الی المسلک بن جاتے ہیں، فرقہ پرستی کی دعوت شروع ہو جاتی ہے۔ ایک تو دعوت کی توفیق نہیں آتی ہے، داڑھی موچھ کٹا کر کے پھر کلین چیٹ ہو جاتے ہیں، اگر دعوت کا کام کرتے بھی ہیں تو قرآن کی دعوت کا نہیں ہوتی ہے، پھر کسی اور ہی چیز کی دعوت ہونے لگی۔ یہ آپ دیکھیں ایک مرتبہ جنہوں نے قرآن سنا اور نہ صرف کہ اس کو تصدیق کیے، مانے، بلکہ جو ہے اس کے پرچارک بن گئے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کتنی بڑی خوشی کی بات ہے کہ قریش والے نہیں آپ کو نیگلیکٹ کر رہے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے، کائنات کی دوسری مخلوق آپ کو لائک کرتی ہے، 3 ہی مخلوق تو مین ہے نا جن کو کانشس دیا گیا، باقیہ تو سب انسانوں کی خدمت کے لیے، ایک فرشتے ہیں، ایک جنات ہے، ایک انسان ہے، لہذا فرشتوں میں بھی عظیم انسان جو ہے وہ آپ کو جو دیکھو عداس نے فوراً ایمان قبول کیا، ملک الجبال جبریل علیہ السلام فرشتوں میں سے آ ہی گئے، جناتوں میں سے آ ہی گئے، تو آپ کے ساتھ پوری کائنات، آپ یہ مت سمجھیں میں اکیلا ہوں، آپ کے دشمن اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی نہیں کائنات کا۔ تو یہ بات سمجھے، اگر کسی مسلمان کو یقین ہو جائے نا کہ ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں، پورا مخلوق ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ پورے مخلوق کا دھرم ہی اسلام ہے، توّن و کرہا، چاہے نہ چاہے پورے مخلوق کا جو ہے دین کیا ہے؟ اسلامی تو ہے، کیونکہ پورے دین کا جو ہے جتنے بھی یہ ہے مخلوق ہے وہ سب کس کی بات مانتے ہیں؟ اللہ کی بات مانتے ہیں، تو اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اللہ کی بات ماننے کا۔ تو اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کنسول پہ کنسول اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آپ ٹینشن مت لیجیے، پوری کائنات آپ کے ساتھ، ہر عظیم مخلوق آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے اور تسلی ہوئی، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب جو ہے معاملہ تھا
کہ یہ غار ہرا کے پاس آ کے ٹھٹر رک گئے، انٹری تو لے ہی نہیں سکتے، اب کریں تو کریں کیا؟ تو پھر جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں کو بھیجے کہ آؤ مجھے تھوڑا سا پناہ دے دو، اب میں آ کر کے رہوں۔ تو 2 لوگوں کو پناہ دیا، دونوں لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا کہ ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہماری حیثیت اتنی نہیں ہے، کیونکہ آپ کے قتل کا فیصلہ بڑے بڑے سردار کیے ہیں، تو بڑے سردار کے فیصلے کو چھوٹے خاندان والا ہے پروٹیکشن نہیں دے سکتا۔ تب پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متیم بن عدی کو بھیجے۔ اب یہ زید بن حارثہ جا رہے ہیں واپس آ رہے ہیں، جا رہے ہیں واپس، جاؤ متیم بن عدی کو جا کے بولو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پناہ چاہ رہے ہیں آپ سے۔ تب اس نے، یہ کریڈٹ کی بات کہ بنو ہاشم کے چشم چراغ ہم پناہ دے رہے ہیں، اس نے کہا ہاں میں پناہ دیتا ہوں، آ جائیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، آ کے لے جاؤ۔ کیوں؟ ابھی میں مکے میں انٹری لوں، کوئی تلوار سے مارتے، کوئی کہا کہ مجھے پتا ہی نہیں تھا کہ آپ کو پناہ دیا گیا، آؤ لے جاؤ۔ تب وہ گھر سے نکلا ہے، 6 بیٹوں کو تیار کیا ہے، تلوار لیا ہے، اور پھر وہاں پہاڑی سے لے کر کے یہاں لے کے آیا، اور پھر خانہ کعبہ میں آ کر کے اعلان کیا ہے کہ لوگوں سن لو، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیا ہے۔ تو تم لوگ، ابو جہل چونک گیا، دوڑا دوڑا، کیا مطلب؟ پناہ دیے ہو یا دین قبول کر لیے ہو؟ کہا نہیں، اسی پناہ دی۔ ہاں تب ٹھیک ہے، میں سمجھا تو بھی کام سے گیا۔ تب جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں انٹری لیے۔ اب یہاں سے کیا ہوگا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس لحاظ سے آپ دیکھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے، وہ چھوٹی تھی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، تو انہوں نے تو صرف ایک ہی ایپیسوڈ دیکھے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سیڈ والا، جنگ احد والا، جس میں جو ہے بے ہوش ہو گئے تھے، 2 دانت شہید ہو گئے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تعجب سے پوچھی کہ یا رسول اللہ، آپ پہ جو ہے احد سے بھی زیادہ کوئی ہارڈ دن گزرا ہے کیا؟ تو ان کے نگاہ میں تو وہ احد ہی تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، تمہاری قوم سے جو میں نے طائف میں جو فیس کیا ہے نا، اس سے زیادہ ہارڈ نہیں تھا۔ اس راہ میں جو سب پہ گزرتی ہے سو گزری، تنہا پس زندہ کبھی رسوا سر بازار۔ تنہا پس زندہ شیب ابی طالب، اور رسوا سر بازار طائف کی سٹی۔ اور اس امتی کا انسان جو ہے صرف رسوائی کے ڈر سے جو دعوت کا پیغام لے کے آگے نہیں بڑھ رہا، جہاں پہ رسول کا خون گرا ہے وہاں پہ پسینہ بہانے کے لیے تیار نہیں، کہتا میں عاشق رسول ہوں۔ یہ پاسبل ہے؟ حوض کوثر پر کس منہ سے جب منہ دکھائیں گے کہ تم لوگ جو ہے کہتے ہو تم ہم سے زیادہ سویلائز تھے، زیادہ عزت دار تھے، زیادہ جو ہے اتنے رسپیکٹ والے تھے، تم کو اپنی عزت کی فکر تھی، دین کی عزت کی فکر نہیں تھی؟ کیونکہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ جان بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، آبرو بچانے کے لیے۔ کوئی کچھ کمنٹ نہ پاس کرتے، کوئی کچھ بول نہ دے۔ اگر یہی چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر غور کرتے رہ جاتے تو کیا دین آپ تک پہنچ پاتا؟ تو اس لحاظ سے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عزت ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ صرف مسواک کی سنت ہی نہیں سنت ہے، یہ طائف میں پتھر کھانا بھی تو سنت ہے، شیب ابو طالب میں جو ہے محصوری جھیلنا بھی تو سنت ہے۔ تو اگر لینا ہے تو ٹوٹل سنت لیجیے، پک اینڈ چوز تو نہیں کر سکتے۔ اور یہ الگ بات ہے کہ آپ پہ وہ دور نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس سے اللہ تعالیٰ جتنا لائک کرتا ہے اس کو اتنے بڑے آزمائش میں ڈالتا ہے۔ تو نبیوں کو تو زیادہ آزمائش ہوتی ہے، امتی کو امتی کے لحاظ سے ہوگی، لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو کوئی جو ہے محبت کے جو ہے ثبوت نہیں ہے کہ جہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خون گرا ہو وہاں پر امتی پسینہ بھی نہ بہائے۔ تو یہ تو بالکل جو ہے حوض کوثر پر کس منہ سے جو ہے امتی پیش کریں گے کہ تم لوگ جو ہم لوگ تو ہے معمول چند ہوتے تھے تو کم سے کم جو ہے دعوت کی گونج تو ڈیبیٹ تو ہوتی رہتی تھی، چپکلش تو ہوتی رہتی تھی۔ تم لوگ تو ایک ایک ارب ہوتے تھے، کہیں پہ دین نافذ نہیں کر پائے۔ تو کہہ دو کہ عاشق رسول ہیں، یہ 12 ربیع الاول کے دن جو خالی جلوس نکالنے سے کام چلے گا؟ ہمارا پیٹرن اپنائے تم اپنا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے صحیح ٹریک اگر سیرت النبی نہیں آئے گا، آپ دیکھ لیجیے لوگوں کے سامنے ہے ہی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ ابھی تو آگے بات آئے گی ہجرت والے دن، میں ایک کمنٹ بولوں گا کہ یہ ساری چیز جو ہو رہے تھے یہ کیا خالی جو ہے ایکسرسائز ہو رہے تھے یا ریئل میں ہو رہے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کیا پتھر کو روک نہیں سکتے؟ کیوں ایسا ہونے دیے؟ محبوب پہ کیوں پتھر برداشت کیے؟ تاکہ کل ہو کر کے جب امتی میدان میں آئیں گے نا تو ان کے لیے شکوے کی گنجائش نہیں رہے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فرشتے ڈیفینس کر لیتے تھے، ہم کو کہاں کوئی کر رہا۔
تو آپ کے سامنے ہے کہ خندق میں پیٹ پہ پتھر بھی باندھے ہیں، طائف میں رسوا بھی ہوا ہے، شیب ابی طالب میں جو ہے محصوری بھی جھیلے ہیں، تو آپ کیا ہیں؟ جنت پانے کے لیے انہوں نے بھی کیا تھا، آپ بھی کی. اور یہ پوری زندگی قربان کرنے کے بعد بھی اگر آپ آگ سے چھٹکارا پا گئے اور جنت میں چلے گئے تو قسم خدا کہ اس سے بڑا سودا کوئی ہے ہی نہیں. کاش کے آدمی کو جو بات سمجھ میں آئے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آخرت کی زندگی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پھر دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی جو ہے پیش کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. جزاک